ایک امریکن کالج کی ایک ڈگری ہے جو کہ ہے تو آنریری، لیکن وہ بیسیکلی آپ کے پرانے کریڈینشلس کے اوپر ایک پروسیس کے تھرو ملتی ہے، اس کو فیلو آف امریکن کالج آف سرجنس۔ پھر میں انڈیا گیا تھا، ایک دفعہ انہوں نے مجھے کی نوٹ اسپیکر بلایا تھا، تو انہوں نے پھر وہاں کی مجھے فیلوشپ بھی دی تھی، FICLS، فیلو آف انڈین کالج آف لیپروسکوپک سرجنس۔ پھر میں نے یہ ایک ماسٹرز کیا ہے میڈیکل ایجوکیشن میں، اور اسی کی وجہ سے شاید میں اس ریٹائر ہونے کے بعد اس کام میں آیا، کیونکہ یہ ایک جیسے BA کر کے BEd کرتے ہیں نا جی، پھر ایڈ کرتے ہیں ایجوکیشن کے لیے، تو ہمارے یہاں ڈاکٹر بن کے آدمی اسسٹنٹ پروفیسر ایسوسیٹ بن جاتا ہے، لیکن ریسنٹلی گورنمنٹ نے شروع کیا ہے کہ بھائی جو میڈیکل ٹیچر بنے تو وہ پھر ٹیچنگ کی بھی تو کوئی ڈگری ہو اس کی، تو انہوں نے پھر یہ ایک ماسٹر ڈگری تھی وہ میں نے کی۔ اس کے بعد پھر جب میں ریٹائر ہوا تو میں چونکہ مختلف یونیورسٹیز کی فیکلٹی میں تھا، تو اس لیے سافٹ اسکلز اور یہ ساری چیزیں پھر شروع کی۔ نشتر کا میں گریجویٹ ہوں، قائد اعظم میڈیکل کالج میں بہت عرصہ رہا، اور یہیں سے میں ایز اے پرنسپل ریٹائر ہوا۔ کالج آف فزیشین سرجنس کی فیکلٹی میں ہوں، یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی فیکلٹی میں ہوں، رائل کالج آف فزیشین سرجنس گلاسکو جو ہے ان کے مینٹورنگ آفیشیل مینٹور ہوں میں، اور امریکن کالج آف سرجن کا ایک ایڈوانس لائف ٹراما کورس ہے جس کو ATLS کہتے ہیں، تو اس کا بھی میں انٹرنیشنل کورس ڈائریکٹر ہوں۔ اور ریسنٹلی گورنمنٹ آف پنجاب نے مجھے جو یہاں یہ میڈیکل ٹیچنگ ایکٹ نیا بنا ہے تو اس کو اوور ویو کرنے کے لیے ایک بورڈ بنایا ہے، تو وہ اس کا بھی میں ممبر ہوں۔ تو یہ کچھ میری اسائنمنٹس اور رسپانسبلٹیز ہیں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں کچھ کلیریفیکیشنز کرنا چاہتا ہوں آپ سب دوستوں کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈسکشن ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے، ان لوگوں کے بارے میں جب ہم اینگر مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم فوراً کہتے ہیں ہاں دیکھو نا میری بیوی ایسی ہے، یا میرا خامد ایسا ہے، یا میرا باس جو ہے نا وہ وہی کرتا ہے، لیکن یہ جو بتا رہے ہیں نا ڈاکٹر جاوید، واقعی میرا باس ایسے ہی کرتا ہے، یہ جو بری عادت ہے نا یہ واقعی میرے کولیگ کے اندر ہے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بات کے شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے پیراڈائم کو یہ فٹ کریں کہ یہ دس از ناٹ اباؤٹ دیم، دس از اباؤٹ یو اینڈ می۔ یہ پورا گھنٹہ یا آدھا پونا گھنٹہ تقریباً گھنٹہ تو یہ جتنی گفتگو ہوگی یہ آپ کے اور میرے بارے میں ہے، یہ کسی کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمیں اس گفتگو سے تبھی فائدہ ہوگا جب ہم اس کو اپنے اوپر بیٹا دیکھنا کیا ہو گیا، اوکے۔ اور ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، یہ بالکل 1+1 2+2 والا نالج نہیں ہے۔ جتنی بھی سافٹ اسکلس کی ایجوکیشن ہوتی ہیں نا یہ بہت زیادہ سبجیکٹو ہوتی ہیں، تو اس لیے یہ میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر پوائنٹ آف ویو آپ کا موجود ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنی باتیں بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا۔ اینڈ میں آپ ہو سکتا کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو آپ کی درست ہیں لیکن میرے اوپر نہیں اپلیکیبل یا فلاں پر نہیں اپلیکیبل، تو آپ جب یہ بات کہیں گے تو یہ درست بات ہوگی، اس لیے کہ ان چیزوں کو جنرلائز نہیں کیا جائے۔ لیکن جو بھی میں آپ سے عرض کروں گا وہ ایویڈنس بیسڈ جو انالیسز ہے لٹریچر کے اوپر، اس میں اپنا ظاہر ہے اس کو فکشنیٹ تو میں نے کیا ہی ہوگا، لیکن ایکچولی جو ایویڈنس ہمیں کہتا ہے اس موضوع پر وہ میں بات کروں گا۔ مگر یہ تین باتیں اپنی جگہ پر چلیں، ہو سکتا ہے آپ کے اینڈ میں آپ یہ کہیں کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ بات صحیح ہے، تو میں وہ بہت ایکسیپٹیبل بات ہوگی۔ یہ ہے ہمارا موضوع اینگر، اور ہر انسان کی زندگی میں یہ 4 مین آسپیکٹس ہیں۔ ویسے تو بہت سارے آج کل ان کو کوشنٹس کے حساب سے 8-9 کوشنٹس جو ہیں ان کے اوپر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، لیکن بیسیکلی ایک ہمارا فزیکل کوشنٹ ہے جو ہماری فزیکیلٹی ہے، جو ہماری باڈی ہے اور اس کی ضرورتیں، اس کی گروتھ ہے، اس کی ڈیٹیریشن ہوتی ہے، آپ سب سائنٹسٹ ہیں جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری ایک انٹلیکٹ ہے جو کہ ہماری باڈی کا ایک دوسرا ڈائمینشن ہے، اس کے علاوہ ہماری ایموشنالٹی ہے، اور چوتھا ہماری اسپرچولیٹی ہے۔ انفارچونیٹلی انسان جو ہے سم ہاؤ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کا یہ 5 فٹ 8 انچ کی یہ جو باڈی ہے بس یہی اس کی ٹوٹل وہ ہے، اور چونکہ اس کو صرف یہی لگتا ہے اس لیے وہ اسی کی ویل بینگ، اسی کی گروتھ، اسی کی سکسیس، اسی کی ترقی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے، اور اگر یہ فزیکل نیڈز اس کی پوری ہوتی رہیں تو کنیکشن ایشو ہے،
اچھا لیکن انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ایک انٹلیکٹ ہے. اگر وہ پیرالل گرو نہ کرے انٹلیکٹ تو وہ امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے. اچھا فزیکیلٹی اور انٹلیکٹ ان دونوں کی گروتھ سے آدمی دنیا میں ترقی کرتا ہے, پرفارم کرتا ہے. لیکن دنیا میں جتنے فساد مچتے ہیں یا جتنے فساد نہیں مچتے, اس کی وجہ اس کی تیسری ڈائمینشن کی ال گروتھ یا ویل گروتھ ہے, اور اس ڈائمینشن کا نام ہے اس کی ایموشنلٹی. اور اگر آپ دنیا میں انفرادی لیول پر جو لڑائیاں ہوتی ہیں اور معاشرتی لیول پہ اور جو انٹرنیشنل, ابھی آپ جو امریکہ اور یہ جو یوکرائن اور ساری ہو گئی ہے, ایکچولی ایک ماس ایموشنل انسٹیبلٹی کی ایک ٹویٹ جس میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اس لفظ کی بنیاد پر ایک ملک دوسرے ملک پر حملہ کر سکتا ہے, اور وہاں کے ایسے لوگ جن بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا ان کے اوپر کلسٹر بم ڈال کے ان کو مار سکتا. تو آج کا ہمارا یہی موضوع ہے کہ یہ جو ایموشنل کنٹرول ہے اس کا جو ایک آؤٹ برسٹ ہے اس کا نام اینگر ہے. آپ کے خیال میں اینگر کی کیا, جو میں کچھ سوال پوچھ رہا ہوں یہ خدا نخواستہ ٹیسٹ کرنے کے لیے نہیں, انٹریکشن کے لیے پوچھ رہا ہوں. آپ کے خیال میں کوئی والنٹیئر مجھے دوست بتائیں, آپ کے خیال میں اینگر کیا ہوتا ہے, اینگر کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ اس سے پہلے میں تھوڑا ذاتی سوال پوچھوں, آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں, اور میں ججمنٹ نہیں کروں گا کسی قسم کی بھی, آپ میں سے کتنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار مجھے غصہ بہت آتا ہے؟ 1 2 سب کو مانتے نہیں. میرا پورا تجربہ ان ورک شاپوں میں یہ ہے کہ تھوڑی دیر تک کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا, ایک کرتا ہے, پھر دوسرا دیکھ کے تیسرا کہتا ہے چلو بشیر صاحب نے بھی کھڑا کر لیا نا, تو وہ بھی پھر کہتا ہے چل کوئی بات نہیں. تو اس لیے آپ نا آنیسٹلی بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگوں کا یہ ایشو ہے کہ یار مجھے نا ایویں غصہ آ جاتا ہے. 1 2 3 4 5 6 7 اوکے. اچھا آپ فرمائیں گے کہ آپ کے خیال میں غصہ ہے کیا؟ ورڈز میں اگر آپ اس کو کنورٹ کریں کہ وہ والے سلوشن جو آپ ود ان ویری لمیٹڈ ٹائم یا وداؤٹ اینی ایفرٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں, ان میں کچھ ہرڈلز آ جاتی ہیں. یہ تو ریزن ہے نا, لیکن غصہ ہے کیا؟ یعنی میں بیٹھا ہوں ابھی, مجھے اچانک غصہ آ گیا, تو مجھے وہ کیا چیز ہے جو میرے اندر آ گئی؟ تو سوشل ہمارے جو میڈیا ہے یا ہمارا جو آفس انوائرمنٹ ہے یا ہماری جو ٹریولنگ ہے اس میں یہ تو ہے نا ریزنس ہے. ہاں مطلب جو ایکچولی غصہ ہے, دیکھیں میں سر کے ساتھ بیٹھا, بہت فرینڈلی ٹاک, پہلی دفعہ ہم زندگی میں ملے ہیں, بڑی پیاری. اچھا میں ابھی ہم بڑے اچانک میں شاؤٹ کرنے لگ گیا, سر میرے اوپر شاؤٹ کرنے لگ گیا کسی بات کے اوپر, اس طرح کا مجھے کبھی نہیں ہے. صحیح سیمپل نہیں, اس کا مطلب ہے باس پر نہیں آیا غصہ, ملازم پر تو کبھی آیا ہوگا نا. غصہ ہمیشہ فلو نیچے کی طرف کر رہا ہوتا ہے, یہ سارا ملازم ایکسپیکٹیشن سے انحراف جو ہے, ایکسپیکٹیشن سے انحراف. اچھا دیکھیں جو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے نا غصے کی, وہ یہ اینگر از این انٹینس ایموشنل اسٹیٹ. بیٹا آگے سے رہا. It involves a strong, uncomfortable, hostile response to a perceived provocation, hurt or threat. یہ مطلب ہے ایکچولی ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن. یعنی اندر مجھے کچھ نہیں, میں بیٹھا ہوں آرام سے, باہر کچھ ایسا ہوا جو کہ ایکچولی جس سے میں ہرٹ ہوا, جس سے میں پرووک ہوا. ہو سکتا ہے جو کچھ باہر تھا وہ واقعی پرووک کرنے والا تھا یا ہرٹ کرنے والا تھا, یا میں نے پرسیو کیا کہ وہ ہرٹ کرنے والا ہے. یعنی یہ بھی ایک بڑی بات ہے. ایک تو ہے پرسیوڈ پرووکیشن, ایک ہے ایکچوئل پرووکیشن. یہ ہے ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن. اچھا اب اگر اس پہ اب ٹھیک ہے, اچھا اب اگر آپ دیکھیے اس کا مطلب یہ کہ ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, بیٹھے بیٹھے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے ایک دم میں ایک انٹینس ایموشنل اسٹیٹ میں چلا جاتا. یہ ہے اس کتاب کی ڈیفینیشن. یہ میں نے پوچھا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو غصے کو ریزسٹ نہیں کر سکتے؟ میں بسم اللہ کر لیتا ہوں. چلے پہلا ہاتھ جو کہ جب غصہ آتا ہے تو پھر میں پتہ نہیں چلتا. اوکے فائن. اچھا آپ میں سے ابھی کوئی غصے میں ہے اس وقت؟ یہ جو میں نے کیفیت بتائی ہے آنیسٹلی مجھے بتائیے, آپ میں سے کوئی شخص اس وقت اس کیفیت میں ہے جس کی جو ڈیفینیشن ہم نے, یعنی اس کیفیت میں سے آپ میں کوئی اس وقت ہے؟ ابھی کوئی نہیں. ٹھیک اوکے فائن. اچھا یہ بتائیے اس وقت کیا بیٹی ایک تکلیف کری تھی, دروازہ بند کر دیں. اچھا ابھی یہ بتائیے
ایسا کیا ہو ابھی کہ آپ کو غصہ آئے گا ہی آئے گا؟ کوئی مجھے مثال دے سکے کہ ہم آپ میں سے کوئی غصے میں نہیں ہے اس وقت، کیا ایسا ہو جائے کہ آپ کو غصہ آ جائے؟ اگر یہ آواز جو آ رہی ہے یہ بند فائن، یہ تم ہو رہا ہے، اگر یہ پرسسٹ کرتے رہے گا تو انہوں نے کہا ہے غصہ آ جائے گا. آپ میں سے کتنے دوست ایسے ہیں جن کو اس بات پر غصہ نہیں آئے گا؟ یعنی تقریباً میجورٹی کو اس بات پر غصہ نہیں آئے گا. کتنے ہیں جن کو اس بات پر غصہ آئے گا یہ چوں چوں کی آواز کے اوپر؟ 1 2 آپ کو تو آنا چاہیے سر، آپ نے تو شروع کیا تھا. 4 تو 4 لوگ ایسے ہیں. دیکھیں میں دوبارہ کچھ یہ بیٹیاں بعد میں آئی تھیں، ہم نے ڈیفینیشن ایک اینگر کی یہ کی تھی کہ اینگر از ایکچولی سم تھنگ وچ از آؤٹ سائڈ وچ پرووکس اس اور ہرٹس اس. This may be an actual initiating factor or it may be a perceived factor. اچھا ابھی آپ نے دیکھیں جو ہم نے چھوٹی سی ایک ایکسرسائز کی ہے، اس میں 3 لوگوں کے لیے یہ آواز غصے میں لانے کا باعث ہے اور اکثریت کو یہ غصے میں لانے کا باعث نہیں. آپ میں سے کوئی اور مجھے بتا سکتا ہے کہ کیا ایسا ہائپوتھیٹیکل واقعہ ہو کہ آپ کو غصہ آئے گا ہی آئے گا؟ ایک تو یہ بات ہو گئی. سر اگر آپ کے لیپٹاپ بار بار کال آتی رہے پھر کرتا رہے، آپ کو بار بار کال آتی رہے، کال آتی ہے اس کو ڈسکنیکٹ کیا لیکن اسے پھر کال کر لی پھر کر لی، آپ کو غصہ آئے گا. غصہ ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس پہ غصہ آئے گا؟ اور آپ میں سے کتنے لوگوں کو اس پر بھی غصہ نہیں آئے گا؟ لیکن جو بات میں پروف کرنا چاہتا ہوں، ایک چیز ہو سکتی ہے کہ اگر کہا جائے کہ آج ٹائمنگ 4 کی بجائے رات 9 بجے تک ہے اور آپ لوگوں نے اسٹے کرنا ہے، مجھے لگتا ہے سب کو غصہ آئے گا. لیٹس ٹیسٹ اٹ. ابھی یہ کہا جائے کہ آج آپ نے 4 بجے کی بجائے 9 بجے جانا ہے تو کتنے لوگوں کو غصہ آئے گا؟ اوکے. اور کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر آج ہم نے 9 بجے کام کیا تو ہمیں 15 دن کا ایکسٹرا بونس بھی ملے گا؟ اب آپ میں سے کتنے لوگوں کو غصہ آئے گا؟ دیکھیے میں تینوں باتوں سے جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اٹ از ناٹ دی آؤٹ سائڈ فیکٹر. دیکھیں نا، ان کے لیے یہ آواز چینچی چینچی کرنے والی، اور یہ جینوئن بات ہے، ان کے لیے بری بات ہے. آپ کے لیے فون کا بار بار کٹنا بری بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ایکچولی اس پر غصہ نہیں آ رہا. اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو ایکچولی ہمیں آج کی پوری کہانی سمجھ میں آ جائے گی that anger is not something which is outside. Anger is actually something inside which is responsible. باہر بہت سردی ہے، یہ ایک فیکٹر ہے. کس کس کو سردی لگے گی؟ جس نے موٹے کپڑے نہیں پہنے، جس نے وارمر نہیں پہنا، جس کو بخار ہوا ہے اس کو سردی لگے گی. جس نے زبردست جرابیں، زبردست وارمر، زبردست چیزیں پہنی ہوئی ہیں اس کو سردی نہیں لگے گی. جس کو سب کچھ پہنا ہوا ہے مگر بخار ہے اس کو سردی لگے گی. جس کو بخار نہیں ہے اس کو سردی نہیں لگے گی. If we understand this point that anger has nothing to do with the outside factor, it is our own buffering mechanism جو کہ فیل ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں غصہ آتا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی ایک شخص آئے اور آ کے دھکا دے کے دروازہ کھولے اور آ کے I have not implanted him, right? اور آ کے کہے کہ آپ کو یہاں باتیں کرنے کی پڑی ہوئی ہے، وہاں ہاسٹل کے اندر آگ لگی ہوئی ہے اور 2 لڑکیاں جو دھوئیں کے ساتھ آ گئی ہیں ٹانگیں مار کے اندر آئی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جن کو اس بات پر بہت غصہ ہے، ویری انسلٹنگ ایٹیٹیوڈ، اور کچھ لوگوں کو نہیں غصہ ہے اور کچھ لوگوں کو پیار ہے. کہیں گے واقعی گلٹ محسوس ہوگی کہ یار ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہاسٹل میں کیا ہو گیا. میں ان ساری باتوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمیں پوری طرح سمجھ جانی چاہیے کہ اگر ہمیں غصہ بہت آتا ہے it is nothing to do with outside. Whatever is outside is provoking us, there is no doubt about it. That is the triggering factor. But actually whether we will be triggered or not, this is up to us. In other words, when we get angry, there is some sort of rigidness inside. ہمارے اندر اپنی ایک فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، اس لیے باہر کا پرووکنگ فیکٹر ہمیں پرووک کر کے ہمیں ہرٹ کرتا ہے.
عموماً جو باہر کا پرووکنگ فیکٹر ہوتا ہے، میں ٹائم کی وجہ سے میں آپ سے نہیں پوچھتا، اور تھوڑے سے لوگ ہم زیادہ ہیں، چھوٹی ورک شاپ ہو تو ہم اس کو پورے دن کی فارمیٹ میں جب کرتے ہیں، لیکن آپ ان باتوں پہ ایگری کریں گے کہ عموماً جو پرووکنگ فیکٹر ہے وہ اٹیک آن آر اسٹیٹس اور آر پرسنل یا ہماری فیملی، ان پر جب اٹیک ہوتا ہے نا، ہماری ذات کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو ہمیں ایکچولی ہم پرووک ہو جاتے ہیں۔ دوسرا اٹیک آن آر ایگو، ہماری اپنی انا کو جب ہٹ ہوتی ہے۔ تیسرا جب ہمارا، آپ نے فرمایا تھا ایکسپیکٹیشن فیلئر، تو پھر اب غصہ، بیٹے کے نمبر نہیں آئے، بیوی نے مہمانوں کو آپ نے بلایا تھا، بیوی نے کھانا نہیں بنایا، اور ہسبینڈ نے صحیح نہیں آپ کی ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کی، کولیگز نے ایکسپیکٹیشن پوری نہیں کی، اور یہ بہت ہے کہ اٹیک آن آر بلیف سسٹم اینڈ ویلیو سسٹم۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہے میرے ویلیو سسٹم کے اوپر آپ نے اٹیک کر دیا، اس پر تو قتل و غارت ہو جائے گی، جیسا میں سوچتا ہوں تم بھی نہیں ویسا سوچتا، کیونکہ تم نے کسی طرح سے اور سوچا تو اس لیے مجھے اب غصہ آیا۔ تو یہ پرووکنگ فیکٹرز ہیں نارمل جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اچھا اب میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، بڑے ضروری سوال۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کی ان میں سے کیا پریفرنس ہے، ہیپینس اور انہیپینس؟ شور؟ پیس اور ٹربولنس؟ لو اور ہیٹریڈ؟ اسمائل اور فری؟ فرینڈشپ اور اینیمیٹی؟ ساؤنڈ سلیپ اور سلیپ لیسنس؟ سیٹلمنٹ اور کنفلکٹ؟ اوکے، تو کیا، اچھا دوسرا اس سوال کا جواب دیجیے، ڈو یو لائک ٹو ہیو اینگر ایز یور پرائمری کریکٹر؟ سب کہیں جاوید بڑا غصے والا ہے، کیا آپ اپنے لیے پہچان پسند کرتے ہیں؟ ڈو یو وانٹ ٹو بی نون ایز این اینگری پرسن؟ ڈز اینگر گیوز یو پلیزر؟ آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جسے غصہ آتا ہے تو بڑا مزہ آتا ہے؟ اگر ان سب سوالوں کا جواب نو ہے پھر آپ کو غصہ کیوں؟ ایک کوشچن ہے نا، ہمیں غصہ انہیپی کرتا ہے، آپ کو غصہ ٹربولنس کریٹ کرتا ہے، نفرت کریٹ کرتا ہے، اور مسکراہٹ نہیں کریٹ کرتا، ایک الجھن کریٹ کرتا ہے، دشمنی کریٹ کرتا ہے، نیند کو خراب کرتا ہے، ایک جھگڑا کریٹ کرتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ لوگ آپ کو غصے والا کہیں، آپ نہیں چاہتے یہ لیبل آپ کے اوپر لگے، نہ آپ کو مزہ آتا ہے غصہ کرتے ہوئے، پھر آپ کو غصہ کیوں؟ سر ٹالرنس نہیں، کنٹرول نہیں ہے نا، کوئی اس پہ اگر کوئی ہرٹ کرتا ہے آپ کو، فار ایگزامپل پرسنلی ہٹ کرتا ہے کوئی آپ کو، آپ ایگری کرتی ہیں اس بات سے؟ Is it without your will؟ اس کا مطلب غصہ آ رہا ہوتا ہے تو ایکچولی کوئی جن بابا جی ہیں جو ہمارے ڈی این اے کو کنٹرول کرتے ہیں، ایک وائرس ہے جو اندر چلا جاتا ہے اور اپنی میٹابولزم شروع کر کے اپنے جینوم کریٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ It seems like ایسا ہی نا کہ کچھ چیز باہر سے آ جاتی ہے نا بیٹا، کچھ چیز باہر سے آ جاتی ہے اور آپ کی اپنی تمام انٹلیکٹ کو قابو میں کر لیتی ہے، اور آپ اچھے بڑے شریف آدمی ہونے کے باوجود گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو سب کو پتہ ہے گالیاں دینا بری بات ہے، گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہوتا تھا، مارنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک بات تو طے ہے کہ آپ کی ول کے بغیر، کیونکہ اگر آپ کی ول تو یہ تھی ہی نہیں، آپ کی ول کے بغیر، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری نیچرل انسٹنکٹ کے بالکل، نیچرل انسٹنکٹ خوش رہنے کی ہے، امن کی ہے، سکون کی ہے۔ تو anger is something happens to us which overpowers our original instincts، اور اس کی جو کی ہے وہ ہماری اپنی ویکنس ہے۔ اب تک کی میں گفتگو میں صرف آپ سے یہ عرض کر سکا ہوں کہ یہ ایک نا بہت ہی، اور یہ کہتے ہیں کہ غصہ تو قدرتی ہے، غصہ تو فطری، میں نے کہیں لٹریچر میں دیکھا غصہ فطرت ہے ہی، جیسے آپ کا بخار تو فطرت ہے، کھانسی کرنا تو فطرت ہے، سر میں درد تو فطرت ہے۔ اگر آپ یہ بات مجھ سے ایگری کرتے ہیں پھر ہے کہ ہاں غصہ تو کوئی فطرت ہے۔ کنٹرولڈ اگریشن از ڈفرنٹ، وہ میں عرض کروں گا کہ وہ میں نے پلان کیا ہوا ہے کہ میں نے آپ کو مارنا ہے، ایک جنگ لگی ہوئی ہے جس میں ایک میری فلسفی کے اندر killing you is actually my task. This is not anger, this is a controlled aggression, it's a planned aggression, strategic aggression, this is different, it's a response. غصہ is a reaction۔ اس لیے اب تک جو ہم نے 5-10 منٹ گفتگو کی ہے، اس کا کی پوائنٹ my dear friends یہ ہے کہ it is our own weakness which is inability to resist the outer
प्रोवोकेटिंग फैक्टर। बाहर का स्टिमुलस नहीं, दरवाजा खोला है या चींची हो रही है या किसी ने, आप 3-4 जो मैंने मिसालें आपके साथ, और आपने खुद ही कहा है, कुछ नहीं कहा हाँ हम तो, मैं तो बहुत तंग हो जाऊंगा, कुछ नहीं कहा मैं तो तंग नहीं होऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो अपना लेवल ऑफ अब्जॉर्प्शन है दैट वेरीज, और इसी को हम एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों है। ये टर्म बोली जाती थी तमाम, मैंने ये वर्कशॉप हजारों लोगों में कराई, मेडिकल कॉलेज के तो तकरीबन हर बंदे में, मेरे ऑफिस के बाहर ना मैंने लिख के लगाया हुआ था कि इट्स एन एंगर फ्री जोन, और वो मैं सब प्रोफेसर्स को ना गिफ्ट किए थे वो छोटे छोटे करके, प्लीज अपने दफ्तर में लगा दें। जिस तरह होता है स्मोक फ्री जोन, दिस इज एन एंगर फ्री जोन, यहाँ गुस्सा किसी को नहीं आएगा। हाँ सख्त हो सकते हैं आप, डिसिप्लिनरी हो सकते हैं, आप किसी को सजाए मौत दे सकते हैं, मगर गुस्सा नहीं, मतलब यू नो व्हाट आई मीन, किसी को नौकरी से निकाल सकते हैं, किसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, उसको फाइन कर सकते हैं, मतलब गुस्सा नहीं। लेकिन it's an anger, it's a planned thing based on a logical conclusion of the SOPs of your department, right? तो एंगर फ्री, तो ये टर्म ना पूरी दुनिया में बोली जाती है, लोग पैसे लेके ये वर्कशॉपें करते हैं, हजारों रुपए, पाकिस्तान में 2-3 इदारे हैं। मैंने ये अंदाजा लगाया कि अब तक की गुफ्तगू में गुस्सा तो है ही कुछ नहीं, जो चीज है ही नहीं उसको क्या मैनेज करें। एक चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसको गुस्सा एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ चीजें जो होती हैं ना वो एब्सेंस ऑफ समथिंग होती है, वो एक्चुअल नहीं होती। मसलन अंधेरा क्या है? Absence of light. इट्स एन एब्सेंस ऑफ लाइट। अंधेरा जहालत क्या है? Absence of knowledge. इल्म का नाम होना जहालत। तो एक्चुअली मैं जहालत को मैनेज करूं तो जहालत को मैनेज करना कुछ भी नहीं है, जो चीज है ही नहीं उसको मैनेज क्या करना। अंधेरे को क्या मैनेज करना है आपने? अंधेरे को आपको मैनेज करने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्या करने की जरूरत है? हमें उसको समझने की जरूरत है। एंगर की समझ में आ जाए कि एंगर क्या है, एंगर खत्म। आप जा रहे थे तो अचानक आपने देखा कि मैंने सुना है इस सड़क के ऊपर भूत होते हैं, आपको एक बहुत बड़ा भूत नजर आया जो बड़ा सा काले रंग का साया था, वो सारी सड़क पे फैला हुआ था। आप एकदम खौफजदा हो गए, लोगों ने बताया कि यहाँ भूत है। थोड़ा सा आपने समझा तो पता लगा जो पीछे स्ट्रीट का बल्ब लगा हुआ है ना, उसके आगे एक छोटा सा ना दरख्त का पत्ता आ रहा है जिसका शेड आ रहा है। एंड इमीडिएटली जस्ट कौन सा भूत, कहाँ का भूत, यू स्माइल, यू एंजॉय, यू जस्ट वॉक ऑन दैट रोड whistling. This is what we can do with anger. We cannot manage the anger. We can only understand it. And if we understand it, then anger is automatically managed. We try to understand it. ये बात याद रखिएगा, ये जो आउटकम है ना एंगर, इस एंगर की ये एल्गोरिदम है। एंगर के पीछे हमेशा फियर होती है। हमें लगता है कि एंगर के पीछे मेरी पावर होती है, एंगर के पीछे पावर नहीं होती। एंगर के पीछे फियर होती है। जब एक बॉस गुस्से में आके किसी को डांट रहा है ना, उसके पीछे कोई ना कोई फियर है। जब बच्चे को बाप डांट रहा है, कोई ना कोई फियर है। जब आपका मोटरसाइकिल लगा है किसी और के मोटरसाइकिल से, तो आपने सड़क पे किया है, तो एक्चुअली उसके पीछे फियर है। हम समझते हैं कि जो गुस्से वाला बहुत तगड़ा आदमी है, तगड़ा नहीं होता, वो फियरफुल आदमी। और फियर के पीछे हमेशा इनकैपेसिटी होती है, कोई ना कोई हमारी नाअहली होती है। लिहाजा प्लीज याद रखिए, आपको अपने एनवायरनमेंट में या अपने आप में जब भी आप गुस्से में नजर आए, कोई ना कोई हमारे अंदर इनकैपेसिटी है। किसी मैं क्या करूं, इसका मतलब यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक्चुअली ये बात समझनी बहुत है। देखने में लगता होता गुस्से वाला बहुत पावरफुल है, वो पावरफुल नहीं होता, वो बेबस होता। उसके पीछे एक फियर होता है, फियर के पीछे इनकैपेसिटी। हाउएवर प्लीज आप याद रखिए कि सम टाइम फियर कैन कम विदाउट इनकैपेसिटी डायरेक्टली। एट टाइम्स इट इज पॉसिबल, लेकिन ये बहुत रेयर है। मतलब एकदम फर्ज करें अभी ज़ल्ज़ला आ जाए तो हम फियरफुल हो जाएंगे, हम एंग्री भी हो सकते हैं, कुछ और पैनिक स्टेट में जा सकते हैं। अब वो किसी इनकैपेसिटी की बुनियाद पे नहीं है। सम टाइम व्हाट हैपेंस इज कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में वाकई ही नहीं होती और हमें वो फियरफुल कर देती हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग ये है, आप खुद भी अपने दिल में झांक के देख लें, जब भी आखिरी दफ़ा आपको गुस्सा आया था, उसके पीछे एक खौफ, और उस खौफ के पीछे एक इनकैपेसिटी। आपके बच्चा के दाखिले जितने नंबर नहीं आए, ये आजकल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चा फर्स्ट में आया, बच्चे के नंबर नहीं आए,
اس کے پیچھے آپ کو ہمیشہ ایک فیئر نظر آئے گا, فیئر کے ساتھ ایک انکیپیسٹی, یہ آپ سے آ رہی ہے. سو اینگر از اے کانسیکوینس, یہ سایہ ہے, یہ ایک شیڈو ہے. اٹ از ناٹ دی مین, یو کین ناٹ چینج دی کانسیکوینس وداؤٹ چینجنگ دی کاز. اس کاز کو سمجھنے کی ہم کچھ. اچھا یہاں میں تھوڑا سا پاز کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے ابھی تک کیا ڈسکس کیا, مطلب میں سمرائز کروں ابھی تک. میں نے تک یہ بتایا کہ ایکچوئل اینگر کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو ہمیں سمجھ میں آیا یہ ایموشنل انٹینس ایموشنل اسٹیٹ ہے کہ جس کے اندر ہم بالکل انکیپیسیٹیٹ ہو جاتے ہیں, اور کوگنیٹو شٹ ڈاؤن کو میں آگے تفصیل سے بتاؤں گا آپ سے. بالکل ہمارا کوگنیٹو شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور ٹوٹلی ہمارا جو مڈ برین ہے اس سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بہت ہی لو پروسیسنگ یونٹ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے نا ہم ایک بہت ہی اب نارمل بہیو کرنے لگ جاتے ہیں, جس کے لیے ہم اپنے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں اور پورے انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہو جاتے ہیں, اور بعض وقت ایسے کام بھی کر سکتے ہیں آپ کر دیا ہے نا. تو یہ اب تک میں نے یہ بات بتائی, یہ ہے اینگر. پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ اینگر ایکچولی ایگزسٹ نہیں کرتا, اور یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ غصہ تو جی قدرتی ہوتا ہے. یہ ہمارے بفرنگ سسٹم کے کم ہونے کی وجہ سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ سیرت النبی کو دیکھیں, مجھے تو 2 واقعات یاد آئے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یہ میری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو غصہ ہے, اور وہ مجھے یاد کرائیے گا. میں اینڈ میں آپ کو وہ دونوں واقعات بتاؤں گا جن میں نبی کریم کو غصہ آیا تھا اور وہ کیوں. اچھا اب میں یہاں تھوڑا پاز کرتا ہوں. ابھی تک میں یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہمارا, تو ابھی تک ہم ایگری کرتے ہیں نا جی کہ ہمارے اپنے بفرنگ سسٹم کی ویکنس ہے, میرے اندر اپنی کوئی کمزوری ہے, تو باہر کا جو اسٹیمولس ہوتا ہے وہ میں اس کو سمجھ نہیں سکتا, اور اس کے نتیجے میں میرا ایموشنل ہو جاتا ہے. میں یہاں رک کے نا, اور آپ سب ظاہر ہے ایک آپ کا پروفیشن میڈیکل پروفیشن ہے, آپ بایولوجی سے واقف ہے, میں آپ بہت تھوڑی دیر کے لیے نا آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اینگر ہمارے ساتھ کرتا کیا ہے. اندر جب ہم اینگر فیز میں ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے, یہ ذرا سمجھ میں آ جائے گا تو ہمیں شاید خوف ہی آ جائے تو ہم بچ جائیں. دیکھیں ہماری باڈی کے میں نے کہا تھا 4 اسپیکٹس ہیں. ایک فزیکل اسپیکٹ ہے, ایک ہمارا انٹلیکٹ ہے جس کو ہم پی کیو کہتے ہیں, انٹلیکٹ کو آئی کیو کہتے ہیں, ایموشنل کو ای کیو کہتے ہیں. اور یہ ایک اسٹیفن کووی آدمی تھا, وہ ایک مذہبی آدمی تھا, جیو تھا, لیکن اس نے یہ کانسیپٹ آف اسپرچویلٹی, جس کی وہ مشہور کتاب ہے 7 ہیبٹس آف مور افیکٹو پیپل, تو اس نے یہ کانسیپٹ دیا ہے کہ ہر بندے کی نا ایک اسپرچویلٹی بھی ہوتی ہے, اور اس کو بہت ہی خوبصورتی سے اس نے ڈیفائن کیا ہے. تمام چیزیں آپ ضرور دیکھیے گا. اچھا جو اینگر ہے نا وہ ان 4 پر ایکٹ کرتا ہے, 4 اسپیکٹ آف ہیومن پر اینگر افیکٹ کرتا ہے. اس لیے ایک انسان ایوریج ذہانت کا آدمی ہونا تو یہ کوئی اس بات کا وہ نہیں ہے کہ وہ ناکام ہوگا. ایوریج سی ذہانت کا آدمی ٹھیک ٹھاک اپنی بچوں کی صحیح شادیاں کر دیتا ہے, بچوں کی ٹریننگ صحیح کر دیتا ہے, گھر بنا لیتا ہے, مکان بنا لیتا ہے. ایوریج سی انٹیلیجنس کا آدمی, ایوریج سی فزیکل ہیلتھ کا, چھوٹے سے قد کا ایک آدمی جو ایسے زور سا ہے, اتنا خوبصورت بھی نہیں ہے, مطلب از اے بالڈ فیٹ مین, لیکن وہ گزارا کر لیتا ہے. لیکن یو کین ناٹ فائنڈ اے پرسن جس کی ایموشنالٹی ڈوارفڈ ہو اور وہ زندگی میں کامیاب ہو سکے, ایسا کبھی بھی, رائٹ. تو اس لیے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غور سے سنیے گا کہ ہمارے ساتھ غصہ کرتا کیا ہے. باڈی, سب سے پہلے باڈی پر کیمیکل چینج کیا. وین ایور وی آر اینگر, ان اینگر تو ہم ایک دم اینابولک فیز سے کیٹابولک فیز میں چلے جاتے ہیں. یعنی وہ تمام سارے کے سارے کام جو سائیکلک اے ایم پی کو اے ڈی پی اور یعنی اے ٹی پی بنا رہے ہوتے ہیں, وہ جو اینابولک ہوتے ہیں فنکشن سارے, وہ سارے کے سارے ایڈرینلین اور کورٹیسول کے اندر جا چلے جاتے ہیں. یعنی سمجھ لیں ایک دم میں اور سر بیٹھے ہیں, اچانک یہاں سے ایک سانپ کوبرا نکل کے آ گیا, اب ایک دم ہماری باڈی کے اندر جتنا بلڈ برین میں گیا ہوا تھا, جتنا بلڈ لیور میں کر رہا تھا, جتنا بلڈ ہماری اینڈوکرائن سسٹم, وہ سارا کا سارا نکل کے ایک دم آئی بالکل ڈائلیٹ ہو جائے گی, گلوکولیسس شروع ہو جائے گی, گلوکوز آنا شروع ہو جائے گا, مسلس کے اندر بلڈ آنا شروع ہو جائے گا, اور ہم فائٹ اور فلائٹ موڈ کے اندر چلے جائیں فوری, رائٹ. یہ امیڈیٹ غصے کی حالت میں انسان کے اوپر یہ ہوتا ہے. سمپیتھومائمیٹک رسپانس ہوتی ہے, ایڈرینلین وہ آپ کو پتہ ہے, ٹیکیکارڈیا شروع ہو جاتا ہے, پیپل ڈائلیٹ ہو جاتی ہے, گلوکوز نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اور وائٹل ایریا سے بلڈ جو ہے وہ جانا شروع ہو جاتا ہے, سویٹنگ شروع ہو جاتی ہے, آف کورس کیٹاکولامین رسپانس ہے, پیلپیٹیشن شروع ہو جاتی ہے, بلڈ پریشر پرسسٹنٹ رہے گا تو پیریفرل ویزر
आप सबका बायोलॉजी का बैकग्राउंड भी है ना, तो पेरिफेरल वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी तो उसके बाद हम एक परसिस्टेंट हाइपरटेंशन की फेज में जाएंगे, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी उसके अंडर होती है, इसीलिए होता है ना बच्चों का इम्तिहान हुआ डायरी लग गया है ना, कहते हैं उसको तो पेशाब खता हो गया उससे, वो यही पेशाब खता होना होता है कि बेसिकली इट इज एक्चुअली मोटिलिटी, ट्रेमर्स होने शुरू हो जाते हैं। मैं गुस्से से कांप गया, आपने ये फिक्र सुना होगा, मैं गुस्से से कांप गया। और बैक एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने देखा होगा जो लोग टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उनको एक होता है मेरी गर्दन में दर्द है। वो इसलिए कि जब वेसल्स होती है ना उनमें ब्लड शिफ्ट होता है और वो उन जगहों पे चला जाता है जो कि मसल से रिलेटेड, भागने से रिलेटेड, और वो जगह जो जहां थोड़ी ब्लड सप्लाई जा रही होती है ना वहां वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है। और उनमें से सबसे अहम जो हमारे स्मॉल मसल्स हैं जिसको कोर मसल्स कहते हैं बॉडी के, उनमें ब्लड सप्लाई। अब जब परसिस्टेंटली वहां ब्लड सप्लाई कम होती है तो वहां एरोबिक मेटाबॉलिज्म की बजाय एनारोबिक मेटाबॉलिज्म शुरू होता है। एरोबिक मेटाबॉलिज्म के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है जो कि हम ब्रेथ के जरिए से बाहर निकाल देते हैं। एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के नतीजे के अंदर पी सब्सटेंसेस पैदा होते हैं, पायरुविक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, वो वहां इकट्ठे होकर परसिस्टेंट लो इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। लिहाजा हर वो बंदा जो स्ट्रेस में होता है उसको कमर में होता है। मेरा एक आपने सुना कि मुहावरे, गुस्से ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी, यू नो, मैं गुस्से में काम पड़ा, ये सारी मेरा पेशाब खता हो गया, ये सारी बातें ऐसे नहीं बनी हुई, तो मेरी तो कमर टूट गई उस गुस्से, वो कमर ये टूटती है कि परसिस्टेंट बैक एक रहना शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट स्टिफनेस मैंने आपको बताया उसकी रीजन है, और स्लीप डिसऑर्डर्स। हमारी स्लीप के लिए हैवी कैटाकोलामीन की मौजूदगी में हम सो नहीं सकते, राइट, ये बात। इसी तरह हमारी इंटेलेक्ट, अच्छा एक और बात जो मैं शायद इस स्लाइड में बताना भूल गया कि स्टडीज हैव शोन कि persistent stress is one of an independent factor of cancer formation, इसलिए कि ये तमाम सब जो सब्सटेंसेस जो हैं ये जब इकट्ठे होते हैं और ये persistently इकट्ठे रहें तो ये एक्चुअली प्रो कार्सिनोजन और कार्सिनोजेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और उसके बाद और ये एक इंडिपेंडेंट फैक्टर के तौर पर देखा गया है कि उन लोगों में जो persistent स्ट्रेस में रहते हैं स्टैटिस्टिकली चांसेस ऑफ कैंसर आर मोर एज एक इतना ही खौफ काफ़ी है वैसे तो, लेकिन मैं मज़ीद आपको खौफ करने के लिए अर्ज करना चाहता हूँ कि हमारी इंटेलेक्ट में भी बड़ा वो इसलिए बोर्ड यहाँ नहीं है हमारा जो चलो मैं ज़बानी अर्ज कर देता हूँ। देखिए हमारा बॉडी के अंदर ना जो ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसका बेसिक यूनिट तो है मिडिल न्यूरॉन है ऑब्वियसली, वो है मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मुर्गी के अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, और वो बेसिकली हमारे वाइटल फंक्शन को कंट्रोल करता है, यानी मेरी रेस्पिरेशन है, मेरी वेसोकंस्ट्रिक्शन है, मेरे हार्ट का फंक्शन है, ये सब सिर्फ कंट्रोल। अच्छा उसके बाद एक सेरिबेलम है, सेरिबेलम उन जानवरों के अंदर बहुत अहम है जो दो उस पर खड़े हो जाते हैं जिन्होंने बैलेंस को अपने करना। इसके बाद एक मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के अंदर एक और बहुत सी कामों के अलावा एक अमिगडाला है जिसका काम रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम भी कहते हैं, इसका काम हमारी इमोशनैलिटी है, एंगर, प्लेजर, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वो यहाँ से अराइज करके जज्बाती काम सारे वहाँ होते हैं। और आगे फिर एक ना कुदरत का शाहकार है जो कि हमारा फोर ब्रेन है, उसके अंदर से भी जो शाहकार आजम है वो प्री फ्रंटल गायरस है जिसके अंदर इंटेलेक्ट है, जिसके अंदर हमारी पूरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी उसके अंदर है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है और क्रिटिकल थिंकिंग है, मेमोरी का रिलेशन बाकी चीजों से साथ क्या है, आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस कैसे निकालें, वो प्री फ्रंटल गायरस है जो। और एक स्पाइनल कॉर्ड है नीचे, स्पाइनल कॉर्ड का रिस्पांस तो है रिफ्लेक्स वाला, मैं सर के पास हाथ रह गया, सर ने ऐसे किया, ये रिस्पांस में कोई इनके जहन में नहीं आया कि भाई मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कोई इंटेलेक्ट नहीं, कोई इमोशनैलिटी नहीं, जस्ट एक सेफ्टी के लिए आंखें बंद हो गई या गर्दन की एवेसिव एक्शन के अंदर चला गया। इस काम के लिए जो न्यूरॉन है वो सिंगल न्यूरॉन है, जैसे आप समझे पेंटियम 1 है, 1 लेयर का एक कंप्यूटर चाहिए। अच्छा जो इमोशनैलिटी है उसके लिए 3 लेयर का एक 3 ग्रे मैटर्स है, एक्चुअली 3 ग्रे मैटर, और यहाँ के लिए 6 ग्रे मैटर है। अच्छा जिस वक्त हम गुस्से की हालत में होते हैं जो पहला काम होता है वो ये कि हमारा इंटेलेक्ट हमारी इमोशनैलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाता है, और बिल्कुल आप ऐसे समझे कि जिस तरह सर्दियों में गाड़ियों के ऊपर शीशे पर फॉग आ जाती है ना, तो हमारी कॉग्निटिव फॉग आ जाती है, यानी इमीडिएटली हमारा कंप्यूटर जो कि 10 6 और 3 9 10 लेवल का प्रोसेसिंग यूनिट था वो सिर्फ 3 लेवल का प्रोसेसिंग यूनिट है।
یعنی اس کی جو 6 لیئر تھے نا جو اوپر والے وہ آف ہو جاتے ہیں, یعنی کمپیوٹر کی کیپیسٹی جو ہے نا 1/3 ہو جاتی ہے ایک دم. تو اس میں یہ ہوتا ہے, سوری تھاٹس ہماری کلاؤڈی ہو جاتے ہیں کیونکہ انٹلیکٹ کام ہی نہیں کر رہا. ساری کی ساری برین کا کام جو ہے وہ آپ کا امیگڈلا لے لیتا ہے, کارٹیکس کام ہی نہیں کر رہا. اس لیے کبھی بھی غصے کی حالت میں کسی کو دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کریں, آپ قائل کر نہیں سکتے. اب ایک لنگڑا, ایک آدمی کی ٹانگیں ہیں نہیں, آپ نے دوڑ کے دکھاؤ وہ دوڑ سکتا ہی نہیں, اس کی ٹانگیں ہیں ہی نہیں. غصے کی حالت کے اندر کارٹیکس کام ہی نہیں کر رہا ہوتا, وہ والا انجن آن ہی نہیں ہوا, تو آپ اس گاڑی کو اسٹارٹ کیسے کریں گے؟ اسی لیے کبھی بھی آپ دیکھیں غصے کی حالت کے اندر ایک بندہ دلیل دے رہا ہوتا ہے, دوسرا بندہ اس دلیل کو کا انکار کر رہا ہوتا ہے, ایک اور دلیل دے رہا ہوتا ہے, اس کا دلیل کا انکار کر رہا ہوتا ہے, اور اس کا انکار ایموشنل ہوتا ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ نے یہ کام کرنا تھا, لاجیکل بات تھی نا, آپ کی تنخواہ ملتی ہے نا اس بات کو. آگے سے جو اس کی دلیل ہوگی وہ بالکل ایموشنل ہوگی, میں مر گیا ہوں کام کر کے, میرے بچے ہیں, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کا یعنی وہ اس انٹلیکٹ سے اس کو جواب نہیں دے پا رہا, وہ اپنی ایموشنلٹی سے جواب. میں مر جاؤں پھر کیا, میں کیا کروں, میں زہر کھا لوں, میں کیا, یہ والی دس از ناٹ اے لاجیکل ڈسکشن. ایموشنل ڈسکشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. شٹنگ آف کوگنیشن میں نے آپ سے عرض کیا, لیک آف کنسنٹریشن, یو کین ناٹ کنسنٹریٹ. اور یہ ٹرم یوز ہوتی ہے امیگڈلا ہائیجیکنگ. امیگڈلا آپ کے کارٹیکس کو, یہ ایک ہی بات ہے ساری, لمبک کلف بھی کہتے ہیں, اور یہ کیفیت کریٹ ہو جاتی ہے جسے ایموشنل الٹریسی کہتے ہیں. پڑھے لکھے بندے کا علم ایک دم ختم ہو جاتا ہے, پڑھا لکھا بندہ ایک دم جاہل ہوتا ہے, اور یہ ہوتی ہے ایموشنل الٹریسی. یہ دیکھیں اب سامنے کوئی دشمن آ گیا, شیر آ گیا, آپ کے خیال میں یہ کوئی اچھا رسپانس ہے شیر سے نمٹنے کا؟ ایک پرووکیشن فیکٹر آیا, یہ والا فیکٹر آیا, آگے سے یہ ہمارا رسپانس ہے یا یہ ہمارا رسپانس ہے. This is not a good response to handle it. Thought process blurred ہو جاتا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کیفیت ڈیولپ ہوتی ہے اگر آپ آرگنائزیشنز میں آپ دیکھیں کہ ہماری پرسیپشن فالٹی ہو جاتی ہے, مسکنسیپشنز ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ڈیٹا ہمارا کنٹامینیٹ ہو جاتا ہے, ایموشنل کنٹرول بالکل پور ہو جاتا ہے, نیگیٹو ایموشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. ایز اے ریزلٹ وی ڈیولپ اے پور لیڈرشپ. جو بھی ہمارا زون آف انفلوئنس ہے اس کے اندر ایک ڈیزاسٹر کریٹ ہے. اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے یہ 4 باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے پوری ہماری پریزنٹیشن میں اگر یہ 4 باتیں ہم یاد کر لیں بہت زیادہ انشاءاللہ ہمیں فائدہ ہوگا کہ غصے کی حالت میں ہماری تھنکنگ جو, اس میں اس کی ریمیڈی بھی ہے, ہماری تھنکنگ جو ہے ڈائیکوٹمس ہو جاتی ہے. ڈائیکوٹمس تھنکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے یس اور نو, دشمن یا دوست, صحیح یا غلط, بلیک وائٹ. جبکہ زندگی ڈائیکوٹمس نہیں, زندگی از شیڈ آف کلرز. ایک بندہ آیا, آپ نے کہا یہ خراب آدمی ہے, اس کو میں نے نوکری سے نکال دیا, یہ اچھا آدمی ہے, اس کو میں نے پروموٹ کر دیا. اس خراب اور اچھے کے درمیان ایک پورا شیڈ آف کوالٹیز اویلیبل. غصے کی حالت میں ڈائیکوٹمس تھنکنگ ہو جاتی ہے, جبکہ ڈائیکوٹمس تھنکنگ جو ہے یہ لیڈرشپ کا سب سے بڑا یعنی کیا کہنا چاہیے یعنی نقص ہے, سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے. دوسرا, غصے کی حالت میں آدمی پاسٹ کو پریزنٹ پر امپوز کر دیتا ہے. اس کو سمجھیے گا. اب ایک آدمی آپ کے پاس آیا ہے, یہ وہی بندہ ہے جس نے مجھے گالی نکالی تھی. اس وقت وہ بہت لاجیکل پرپوزل بنا کے آیا آپ کے پاس, لیکن یہی تو وہ بندہ ہے جس نے اس دن مجھے گالی نکالی. وہ دو سال کے سامنے مجھے کیا کیا تھا, حالانکہ جو سب کے سامنے کیا تھا اس کا اس سے قدر کوئی تعلق نہیں. لیکن اینگر کے اندر یہ ابیلٹی انالیسس کرنے کی ختم ہو جاتی ہے, انسان پاسٹ کو امپوز کرنے لگتا ہے. اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی نے بڑی بری حرکت کی, میں اس کو کیسے کروں, اس کے ابا نے تو میرے ابا سے پگ بٹائی ہوئی تھی, یہ تو ہماری جٹ برادری کا بندہ ہے, اس کو میں کیسے کروں. پچھوئی بھی چیما ہوتا ہے فار ایگزامپل, یا رائی ہوتا ہے, تسی بھی گجرا ماڑا دے ہو, میں بھی گجرا. مطلب دس ریزن از گڈ انف کہ جس کی وجہ سے اگر وہ چاہے کچھ بھی کر رہا ہے تو وی کین جسٹ اوور کم دیٹ. یہ بوا ساڈے پنڈ دی سی, مطلب دس ٹائپ آف تھنگس. تو پاسٹ کو امپوز کرنا, اور ہماری رسپانس ہمیشہ کوئک ہوتی ہے مگر سلوپی.
اور اس کے جواب میں میں نے وہ ایک ویڈیو کہی تھی, وہ ملینز میں گئی تھی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, شاید آپ نے وہ دیکھا ہوگا. وہ اس کی رسپانس میں میں نے عرض کیا تھا کہ میں گل نہیں دل سے رکھتا. کچھ لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوگے تو میں سنا ہے کیا فائدہ سنا, سوائے اینیمٹی کریٹ ہوگی. لاجیکل تو کسی کو کمینہ کہنا کیا تھا, میں منہ دکھا تھا مجھے کمینہ منہ نہیں لگتا, اس کا کیا نتیجہ؟ کچھ بھی نہیں. ایسا کرنے سے بالکل یہ نہیں ہوا کہ دوسرے بندے نے کہا شبہ یار تمہارا بہت بہت شکریہ, مجھے تو پتہ نہیں تھا میں کمینہ ہوں, بہت شکریہ تم نے بڑا احسان کیا کہ مجھے بتا دیا, میں انشاءاللہ اپنی کمینگی سے توبہ کر لوں گا, بہت بہت شکریہ. ایسا کبھی ہوا ہے؟ کسی کو گالی دینے سے کبھی ایسے ہوا ہے کہ تھینک یو ویری مچ یار مجھے گھٹیا انسان کہا ہے, میں تو اپنے آپ کو بڑھیا سمجھتا رہا, ایسا کبھی نہیں. اور آپ بھی بڑا فخر ہے تو میں سنا ہے وہاں سے. اس سے زیادہ حماقت والی کوئی بات نہیں ہوتی, اس سے اسٹوپڈیٹی والی کوئی بات نہیں. تمہاری رسپانس کوئک ہوتی ہے مگر سلوپی ہوتی ہے. اس نے مجھے کہا میں نے چڑھ مار دی, دس از سچ اے اسٹوپڈ ہیبٹ. اور چوتھا یہ ہے کہ جب بھی ہم غصے کی حالت میں ہوتے ہیں we feel first and think later. ان چاروں کو ریورس کرنے سے ایکچولی وہ بفرنگ سسٹم اسٹرانگ ہو جاتا ہے جس میں آدمی کو آتا ہی نہیں غصہ. یہ میں یہ نہیں کہتا کہ آدمی پر مسرت ہو جاتا ہے جب وہ کسی کو گالی دیتا ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا, لیکن وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ we are not computers, we are human beings. تو ہم obviously پریشان ہوں گے, ہمیں ہمارے اوپر ایموشنل ریئیکشن ہوگا, آپ میرے ساتھ برا سلوک کریں گے تو میری باڈی میں وہ سب چیزیں آئیں گی. لیکن اگر میرا بفرنگ سسٹم اسٹرانگ ہوگا, میری ڈائکاٹمس تھنکنگ نہیں ہوگی, میں پاسٹ کو سپر امپوز نہیں کروں گا, میری رسپانس سلوپی اور کوئک نہیں ہوگی, اور میں محسوس بعد میں کروں گا, سوچوں گا پہلے, تو وہ بفرنگ سسٹم جو ہے اس غصے کو میرے تک آنے سے پہلے بہت زیادہ. ابھی یہ میں آپ کو اصل طریقہ بتاؤں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تو تھے انٹلیکٹ کے اوپر, میں نے فزک کے اوپر بتایا کہ کیا ہوا فزیکل افیکٹ, اور یہ اور ایموشنز پر یہ ہوتے ہیں پرابلم. دیکھیے گا انزائٹی کی ڈیفینیشن پتہ ہے آپ کو سر؟ انزائٹی از آلویز اباؤٹ فیوچر, کہیں یہ نہ ہو جائے. غصے کی حالت میں یہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہیں یہ نہ ہو جائے. ڈپریشن از اباؤٹ پاسٹ, میں ہوں گی بدقسمت, میری قسمت ہی اچھی نہیں, میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے, اس نے ایسا کیوں کہا, میں آج تک نہیں بھول سکا, وہ میرے دل پہ زخم لگے ہوئے ہیں, مجھے سچی محبت نہیں ملی, اس نے مجھے اگنور کیا, اس نے مجھے نہیں پہچانا, اس نے میری قدر نہیں کی. یہ دس از آل ڈپریشن. مجھے کسی نے اپریشیٹ نہیں کیا, یہ ڈپریشن. اور انزائٹی یہ نہ ہو جائے, اللہ کرے میرا بیٹا کہیں اس کو داخلہ نہ ملا تو کیا ہو جائے, یہ ڈیولپ ہو جائے. Thank you for giving me a chance to give a rest to my vocal cords. غصہ جو ہے, یعنی یہ تو بتا رہے ہیں کہ غصہ آئے گا تو انزائٹی ہوگی. Is it not the other way around? کہ اگر انزائٹی ہو تو پھر بندہ اگریسو ہوتا ہے, پھر غصہ. انزائٹی کیوں آئے گی؟ ایک پرسن ہے, اس کو ڈپریشن ہے یا اسٹریس ہے, وہ اس کا تھریش ہولڈ کم, اس کو اسٹریس کیوں غصے ہوگا؟ میں. ہاں ٹھیک ہے, اسٹریس کیوں ہوگا؟ ایشوز. یہی میں عرض کر رہا ہوں, انٹرنسک ریزن جو ہے وہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر بیکاز آف دی ایکسٹرنل فیکٹرز ہوگا نا, ایکسٹرنل فیکٹر ہوگا نا, ایک آدمی کی مالی حالات ہی خراب ہے تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہوگا, تو اس کو انزائٹی ہوگی, اس کی وجہ سے غصہ آئے گا. وہ جو اس کے حالات خراب ہیں وہ باہر ہے نا, اور اسی کے کمپیریبل کسی بندے کے اس سے بھی برے حالات ہیں, اس کو نہیں آنا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو دکھاؤں گا, میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہے. ایک لڑکا میرے پاس آیا, اس کی دونوں بازو کٹے ہوئے تھے, دونوں بازو کٹے, he was just smiling. اس نے اپنے پین یہاں لگا کے, میں آپ کو دکھاؤں گا, پین پہ لگا کے نا تو اپنا نام لکھا پیر کے ساتھ, اتنی خوبصورت ہینڈ رائٹنگ سے. کہنے لگا میں پیدائشی طور پہ ایسا تھا, مجھے انہوں نے اسکول داخل کرایا, میں نے کہا نہیں داخل کرانا ہے تو مجھے گورنمنٹ اسکول میں داخل. پھر میں نے تعلیم حاصل کی, میں نے کہا کہاں تک, کہتا میٹرک تک تعلیم حاصل کی. میں نے کہا پھر میں نے موبائلوں کی دکان کی, میرے پاس ابھی ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے. پھر میں نے موبائلوں کی دکان کی, اور میں اپنے کام خود کرتا ہوں. اور میں تمام لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ جب ایک چیز رکھتا ہے تو اس کے بدلے میں 10 چیزیں اور دے چکا ہے. اچھا اب یہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جس کے دونوں بازو نہیں, آپ نے امیجن کریں میری 2 انگلیاں نہ ہوں میں کتنا فرسٹریٹڈ ہوں. تو سر یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, یہ ادر وے راؤنڈ کے پیچھے ہمارا وہ ویک سسٹم ہے. ہاں البتہ کچھ لوگ سائیکیٹرک پیشنٹس ہوتے ہیں, وہ ایک الگ سے آرگینک پیتھولوجی ہے. یہ ہم بیہیویئر ایشوز کی بات کر رہے ہیں, ایک ہے سائیکیٹرک ایشو. سائیکیٹرک ایشو میں کیمیکلی باڈی میں کم ہے, جیسے اب
بھائی تمہیں شوگر کیوں ہے؟ اس کے اندر انسولین ہے ہی نہیں، وہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے، دیٹس اے سائیکیٹرک پرابلم اینڈ ہی ہیز ٹو کنسلٹ ود سائیکیٹرسٹ. یہ بیہیویئرل ایشو ہے، یہ ہماری تربیت کے پرابلمس ہیں، اور یہ مینیجیبل ہے. مزدار بات یہ مینیجیبل. آئی ہوپ آئی آنسر. اسی طرح فرسٹریشن، ایموشنل پرابلم، فرسٹریشن، ان کی بھی لمبی ڈیفینیشن اور ٹائم پہ. گلٹ، یہ میں نے کیوں کیا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں. ہیلپ لیسنس اینڈ ریونجفلنس، بدلا نہ، میں نے بدلا لینا ہے، میں اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتا. اور سب سے خطرناک انسانوں کا آؤٹ کم ہوتا ہے کوئٹنگ. آپ اس بات پہ نا ہنسیں گے مگر آپ تھوڑا سا سنجیدگی کے دیکھیں گے، یہ بڑی سیریس بات ہے. جب انسان کے اندر بہت زیادہ اینگر اسٹیکن ہوتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اندر کوئٹنگ سینسیشن ڈیولپ ہو جاتی ہے. میں روٹی کھاتا ہی نہیں، میں نہیں کھاتا روٹی، میں سوتا ہی. اگلا، میں سر آپ کچھ لوگ آتے ہیں سر مجھے نا دوسرے ڈپارٹمنٹ میں شفٹ، میں نہیں ادھر گیا، ہمارے تو صرف یونٹ میرا چینج، میں سر ٹرانسفر کراتا ہوں، مجھے ٹرانسفر کرنا ہے. اس سے بھی بڑھ کر میں استعفیٰ دیتا ہوں. اسی طرح میں نے طلاق دی، میرا فیصلہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اور سر اس کی جو ایکسٹریم فارم ہوتی ہے نا، میں کھاتا ہی نہیں ہوں، میں رہتا ہی نہیں ہوں، میں ٹرانسفر کراتا ہوں، میں شادی توڑ دیتا ہوں، میں دنیا ہی چھوڑ دیتا ہوں. سوئسائڈل تھاٹس، یہ ایکچولی کوئٹنگ. جس بندے نے آپ کو ایک دفعہ آ کے کہا ہے نا کہ میں تو استعفیٰ دیتا ہوں، اگر اس فوراً اس کا ہاتھ نہ پکڑا، کچھ عرصے بعد وہ کہے گا میں کوٹھی سے چھلانگ لگاتا ہوں. اور سیکریٹری کتاب میں لکھا ہے کہ جس نے ایک دفعہ کہا نا میں کوٹھی سے چھلانگ لگاتا ہوں، زیادہ امکان ہے کہ وہ لگائے گا. وہ تیزاب پیے، باتھ روم سے ہاتھ پہ اٹھا لے، اس نے پی لینا. تو اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی پرسسٹنٹ اینگر میں رہتا ہے، یہ پورا الگورتھم ہے. اینزائٹی کا تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، ایک پتا گرتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں لگتا، لیکن جب پورے درخت کو جو اکھڑتا ہے وہ کوٹنگ سینسیشن میں آتا ہے. یہ ہماری ایموشنز پہ افیکٹ پڑتا ہے. اور ہماری اسپرچویلٹی میں تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کو بتا دیتا ہوں جو اسٹیفن کافی نے کی ہے. اسپرچویلٹی سے مراد نہیں کہ کون کتنی نمازیں پڑھتا ہے، کون کتنی وہ کرتا ہے، یا عبادت میں وہ کتنا پابند ہے. اس نے چرچ کی مثالیں دے کے کہا تھا کیونکہ ہی واز اے سیناگوگ واز جیو تھا. اس نے کہا اسپرچویلٹی سے میرا مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. What is the greater motive behind it? It means spirituality. ایک آدمی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے نوکری کر رہا ہوں کہ یار میں اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس کی ایک اسپرچویلٹی ہے. یہ کہتے ہیں یار میں اس لیے پیسے کماتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو نا اچھی تعلیم دے کر نا کوئی کامیاب شخص بناؤں. ایک کہتا ہے یار میں اس لیے پیسے کماتا ہوں کہ ان پیسوں کے ذریعے سے نا ہمارے علاقے میں نا پینے کا صاف پانی نہیں ہے، میں نے وہاں کچھ اس کا بندوبست کیا، میں اس لیے پیسے کماتا ہوں، میں نے یہاں سے نا غربت کو ختم کر، میں اس لیے پیسے کماتا ہوں کہ میں اس کے ذریعے سے یہ کروں. یہ سارے ان میں سے غلط کام کوئی نہیں ہے. جو بندہ اپنے لیے بھی کما رہا ہے صحیح، لیکن ان سب کی اسپرچویلٹی ویری ہے. ہمارے کچھ بھی کام کرنے کا ہائر پرپز کیا ہے؟ کام ایک ہی ہوگا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آئے تو وہ گھر کا بہت بڑا سامان لے آئے. حضرت ابوبکر تھوڑا سامان لے آئے، لیکن حضرت ابوبکر کی اسپرچویلٹی ہائی تھی کیونکہ وہ سارے ہی لے آئے تھے. تو کوانٹٹی سے کا تعلق نہیں ہے. اسپرچویلٹی کا تعلق اس بات سے نہیں آپ کیا کرتے ہیں، اس کا تعلق یہ کہ آپ کیوں کرتے ہیں. آنسر ٹو وائی ڈٹرمنز آور اسپرچویلٹی. اور جو لوگ اینگر ہوتے ہیں ان کی اسپرچویلٹی چینج. اب دیکھو ہوگا نماز پڑھنا کی فائدہ، میں پڑھ دیں میں چھڑ پھر میں بڑی اچھی زندگی گزارتا تھا. میں نے کہا جب ایسا ہی ہے تو سارے رشوت لیتے ہیں، میں کیوں نہ لوں، میں کیوں. میں نے بھی پھر ایسے کرنا شروع کر دیا. تو ان کے نا شفٹنگ آف دی ٹارگیٹس ہو، آبجیکٹیوز چینج. لہٰذا میں نے اس چھوٹے سے سیگمنٹ کے اندر آپ سے عرض کیا ہے کہ جب ہم اینگر کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں تو ہماری فزیکلٹی افیکٹ ہوتی ہے بہت بری طرح، ہمارا انٹلیکٹ بہت بری طرح افیکٹ ہوتا ہے، اور ہماری ایموشنالٹی بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے، اور ہماری اسپرچویلٹی بھی بہت بری طرح ہے. یعنی انسان کے جو چاروں اسپیکٹ آف لائف ہیں ان کو یہ ایک کیفیت تباہ کر دیتی ہے جس کو اینگر کہتے ہیں. اور انورڈ اینگر جو ہے یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. انورڈ اگر ہم کچھ لوگ کہتے ہیں نا میں نے غصہ آتا ہے میں پی جانا ہے، کچھ میں غصہ ہے میں برداشت نہیں کر سکتا، پھر میں ٹکرا مارتا ہے، پھر میں لوگوں کو چنڈا مارتا ہے. ان دونوں میں سے جو چنڈے مارتے مارا ہے وہ بھی ریلیٹیولی سیف ہے. یہ ایسی ہے جیسے مجھے الٹی آتی ہے میں الٹی کرتا نہیں. آپ امیجن کریں مجھے الٹی آتی ہے
मैंने उल्टी नहीं की, इससे बेहतर था कि बेस के ऊपर कर देते। तो जो इनवर्ड होता है ना, वो फिजिकल इफेक्ट ज्यादा होता है। वो जो कैंसर होना है, वो जो दिमाग खराब होना है, जो क्विटिंग सेंसेशंस होनी है, जो फॉल्टी परसेप्शन होती है, वो जो अंदर रखते हैं, और जो बाहर रखते हैं वो ऑफकोर्स सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आपके 6 बंदों में से गुस्से वाला बंदा हो तो आपका जीना ये दे बिकम वेरी डिस्ट्रक्टिव टू द सोसाइटी। एक्चुअली तो दोनों कंडीशनों में दे आर डिस्ट्रक्टिव फ्रॉम सोसाइटी, लेकिन जो आउटवर्ड करते हैं वो माशरे को बिल्कुल चीज नहीं। सर गुस्सा ना बंदा अंदर रखे ना बाहर निकाले तो करे क्या सर? सर एंड में मैं यही अर्ज करना चाहता हूँ कि गुस्सा आए क्यों? आ तो जाता है सर। यही तो मैं अर्ज, इसी के लिए तो सर मैं हाजिर हुआ हूँ, इसीलिए तो मैं हाजिर हुआ हूँ कि गुस्सा आना गलत है। यही आप पूरी बात सुन लेंगे ना, यही तो मैं अर्ज करता हूँ कि आप कहेंगे जब बुखार हो तो बंदा पट्टियां भी ना करे, पैरासिटामोल भी ना खाए तो वो क्या करे? तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि ऐसा सोचते हैं जिससे बुखार हो ही ना। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, वो तो बात आपकी सही है। उल्टी आ जाए तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके कुछ शॉर्ट टर्म्स भी मैं अर्ज करूंगा कि जब तक हम उस लेवल पर नहीं पहुंचते जिसमें हम इमोशनली इतने स्टेबल नहीं हो जाते तो क्या करें, वो तो अर्ज करूंगा एंड में थोड़ा सा कि उल्टी वेले कितने करनी है, उल्टी में दसा करेगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो एंगर मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एंगर अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। और मैं आपको ना बिल्कुल अपने जाती तजुर्बे से अर्ज करता हूँ, इट इज पॉसिबल टू अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली मैंने इसको परफेक्ट नहीं किया हुआ, आई एम अ मॉडल ह्यूमन बीइंग विद ऑल वीकनेसेस, लेकिन मैं इस एक्सपेरिमेंट में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जो बातें मैं कहता हूँ, यह सवाल आया होगा, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रिगर्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज एक्सटर्नल, इसमें कोई शक नहीं, बट दीज ट्रिगर्स आर ट्रांसलेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल। मैंने आपको भी 3 मिसालों से, लाइव मिसालों से ही साबित किया। ट्रिगर्स तो बाहर ही होते हैं, लेकिन ट्रिगर्स ट्रांसलेट कैसे होंगे ये बंदे पे फर्क पड़ता है। और ये मैंने आपको बताया था कि उनके पीछे ये कहानी, ये कहानी होती है। एंगर, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि बाहर के ट्रिगर नहीं है, लेकिन अगर वो ट्रिगर आइए, लेकिन वो ट्रिगर अपना आउटकम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, इसका ताल्लुक ट्रिगर्स की इंटेंसिटी के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक अपने पर। लिहाजा अब मैं आपको इस सेगमेंट में 3 तरीके बताता हूं, जिन 3 तरीकों से हम ये फियर और इनकैपेसिटी को खत्म कर सकें, ताकि इस लेवल तक हम पहुंचे ही ना। हम सारे एक ही पेज पे हैं सर, इस एल्गोरिदम में एक ही पेज पर हैं। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, हमें समझ में आ गया एंगर है क्या, हमें समझ में आ गया इसकी कोई हकीकत नहीं है। दूसरा, हमें ये समझ में आ गया कि ये जब होता है तो क्यों होता है। तीसरा, हमें इस लेवल पर आ गया, हमें समझ में आ गया कि बॉडी पे ये इफेक्ट क्या डालता है। जी बेटा। सर अगर हम ये कह रहे हैं कि हमेशा इसके पीछे इनकैपेसिटी या फियर है, पर आपने एक लाइव एग्जांपल दी कि ये आवाज़ जो है वो उनको इरिटेट कर रही है, जो एंगर का बायस बन रही है, इसमें ना तो कोई फियर है ना ही कोई इनकैपेसिटी है, बट इवन देन जी इसमें फियर है, मेरी सारी कंसंट्रेशन लूज हो जाएगी, ओके, मैं सुन नहीं सकूंगा सही बात। और इनकैपेसिटी वो बफरिंग सिस्टम की मैकेनिज्म है जिसमें मैं एडजस्ट नहीं कर पा रहा अपने आप को। पर सर जैसे मैं इसको फॉरेन से रिलेट नहीं कर पाई, मैं उसी चीज़ को कब से रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि देयर आर मेनी सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस जब गुस्सा आता है और अपेरेंटली कोई फियर, कोई इनकैपेसिटी, प्लीज गिव एन एग्जांपल। लाइक आप घर में डिफरेंट सिचुएशंस हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि ओके, आप ये एग्जांपल सुन, मैं आपकी बात को खत्म नहीं किया, जब तक हम आगे करते हैं आप एग्जांपल सोच रहे हैं। ओके श्योर सर। और ऐसी एग्जांपल सोचिएगा कि जिसमें आप मुझे बिल्कुल काबू कर लें और फियर उसमें से निकले ना, प्लीज आप सोच के रखिए, देन वी विल डिस्कस। ओके, अब मैं आपको ना सिर्फ 3 बता रहा हूं बड़ी अहम बातें कि जिन 3 बातें डिटरमिन करती हैं कि मेरा किस चीज से मुझे फियर होगा, लेकिन और किसी को फियर नहीं हुआ, इनको फियर हुआ है। आप जो बात बताएंगे ना उसमें जो आप फियर निकालेंगे ना, आधे लोगों को वो फियर नहीं होगा, समझे ना, आधे लोगों को ये फियर नहीं होगा। ये वो 3 वजूहात हैं जिन वजूहात की वजह से कुछ लोगों को वो फियर हो जाता है, कुछ को नहीं होता। और इसको अगर पहली उसमें बात ये है 1 2 3, पहली बात ये है जब भी बाहर का कोई फैक्टर आप सोचें कुछ फैक्टर, जो भी जो बाहर का फैक्टर आता है ना,
उस फैक्टर के नीचे वो न्यूटन का कौन सा लॉ था बोला, एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्सटर्नल फैक्टर के नतीजे में एक रिस्पॉन्स आना एक नेचुरल बात है, रिएक्शन आना। आप कभी ये बात, बिल्लियां भी आप देखते हैं, बिल्लियां कभी आप बिल्ली की दुम, जरा मैं कौन होता हूँ आप मुझसे, आप अच्छा जानते हैं, अब बिल्ली की दुम पे, मेरे घर में एक पेट है मेरी, ऐसे करके यूं करके उस पे हाथ रखते हैं तो बिल्ली एक आवाज निकालती है, इसे कहते हैं फुर्र फुर्र की आवाज, एंड सडनली उसके जेस्चर्स ना फ्रेंडली होना शुरू हो जाता है, और आप जरा सी उसकी दुम को ट्विस्ट करते हैं तो देखिए वो आगे क्या करता है। यानी आपने एक्सटर्नल फैक्टर को आपने पॉजिटिव कर दिया तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो गई, एक्सटर्नल को नेगेटिव कर दिया तो रिस्पॉन्स पॉजिटिव। दिस इज एनिमल रिस्पॉन्स। अनफॉर्चुनेटली इंसान ये समझता है कि मैं भी ऐसे, लेकिन अल्लाह पाक ने इंसान के एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर के दरमियान में एक और गरारी रखी है, और ये वो गरारी डिटरमिन करती है कि ये रिस्पॉन्स क्या होगा। मैंने आपको गाली दी, इस गाली के रिस्पॉन्स में आप मुझे गाली देंगे, तो ये रिस्पॉन्स एक एनिमल लेवल का रिस्पॉन्स। एनिमल होने के लिए जरूरी एनिमल होना नहीं है, हम एक मेटाफोरिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटस ऑफ आवर माइंड। अच्छा, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक और गरारी रखी है जो फिल्टर करके फैसला करेगी कि इसके जवाब में गाली ही देनी है, या इसके रिस्पॉन्स में थप्पड़ मारना है, या इसके रिस्पॉन्स में शट अप कहना है, या इसके रिस्पॉन्स में उठ के बाहर चले जाना है, या आप हैरान होंगे, या इसके रिस्पॉन्स में आके मुझे गले लगाना है। आप कहेंगे गले किस बात का? आपने ये क्या बात हुई? ये अचानक कहें कि सर आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपने गाली दी, मैं सोच भी नहीं सकता था मुझसे कोई गलती हुई है जिसकी बुनियाद पर आपको इतना गुस्सा आया है। मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूँ, बताइए ना आप मुझसे क्या गलती है। अब इमेजिन, ये इम्पॉसिबल नहीं है सर, ये ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है, बट इट डिपेंड्स कि इनकी अपनी को गरारी कितनी मजबूत, इनका अपना बफर सिस्टम कितना मजबूत। आप मुझे बताइए कि मैंने गाली दी, इन्होंने आगे से मुझे कहा, सॉरी मैं गाली के गंदा शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर मैं समझाने की इंटेंसिटी के लिए, अगर मैंने गाली दी और इन्होंने भी गाली दी, इस कमरे में क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया? मैंने गाली दी, इन्होंने खड़े होकर मुझे आके धक्का दे दिया, अब क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा? मैंने गाली दी, इन्होंने कहा शट, और ये बाहर चले गए, क्या रिस्पॉन्स क्रिएट हो गया? इन्होंने कुछ नहीं कहा, एकदम के उठ के खड़े हुए, इनकी आंखों में आंसू आए, इन्होंने ऐसे अपनी आंख से पूछी और बाहर चले गए, अब क्या रिस्पॉन्स होगा? इन्होंने कहा कि सर आपने मुझे गाली दी, मैंने आपको जरूर तंग किया, मैंने कोई ऐसी बात कर दी, वरना आप तो इतने अच्छे हैं, आप तो मेरे वालिद की जगह पर हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मैंने आपका क्या दिल, बताइए इस कमरे में क्या सिचुएशन है? तो क्या गाली देने की वजह से आउटकम निकलेगा? आउटकम किसकी वजह से निकला है? इनकी वजह से आउटकम निकला, मेरी वजह से नहीं निकला, गाली देने वाले की वजह से नहीं निकला। गाली देने वाले ने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं किया, इनकी गरारी ने सिचुएशन को कंट्रोल किया। तो ये जो गरारी है ना सर, मैंने इंग्लिश में इसका बड़े तलाश करने की कोशिश की, मगर मुझे ये लफ्ज मिला, इसका नाम है इख्तियार। अल्लाह ताला ने जब भी एक्सटर्नल फैक्टर आता है, उसके और रिस्पॉन्स के दरमियान एक इख्तियार का लम्हा इंसान को दिया है। ये इख्तियार बिल्ली को नहीं दिया हुआ। बिल्ली नहीं सोच रही कि यही तो वो शख्स है मुझे रोज जो खाना खिलाता है, तो कोई बात नहीं, अगर इसमें दुम मरोड़ भी दिया तो फिर क्या हुआ, मेरे दादा अब्बा की जगह पर है। यानी ये फॉर एग्जाम्पल तो ये जो है मोसेस आदमी चिट्टी दाढ़ी वाला है, 5 वक्त का नमाजी है, अगर इसने मरोड़ भी मेरी दुम तो क्या फर्क पड़ता है, उसके ज़हन में इस तरह की कोई बात नहीं आएगी। हाँ, ह्यूमंस आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। हो सकता है कि मैंने गाली दी, इसके रिस्पॉन्स में रिवॉल्वर लेकर गोली मार दें, एज अ रिस्पॉन्स नॉट एज अ रिएक्शन। इनको मारना ही चाहिए अपने सोच के, ये भी हो सकता है टू एन एक्सट्रीम एक्सटेंट कि आके मेरे पैर पड़ जाएं और मेरे गले लगे कि मुझे माफ कर दीजिए, इसकी वजह से आपको ये करना पड़ा। तो आउटकम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, इट्स नॉट ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर। आउटकम इस बात पर नहीं है कि आपके बच्चे के नंबर सही नहीं आए, आउटकम इस बात के नहीं है कि आपका खामद रात को लेट क्यों आता है, आउटकम इस बात पर नहीं है कि बीवी
प्रॉपर तरीके से घर में मेहमानों को लुक आफ्टर नहीं करती। आउटकम इस बात पर नहीं है कि बॉस मेरे साथ क्या सलूक करता है, प्लीज ये बात समझने की। मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छी बातें हैं, इनके लिए जो तदारुक करना है वो आपको तदारुक करना पड़ेगा। आपको उनके साथ एक लॉजिकल बात करनी पड़ेगी, बच्चे के साथ बात करनी पड़ेगी, स्पाउस के साथ बात करनी पड़ेगी, बॉस के साथ सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी। मैं इनसे मना नहीं कर रहा, लेकिन एंकर की रिस्पॉन्स के अंदर तो ये मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकली बताऊं कि ये है स्टिमुलस और ये है रिस्पॉन्स। ये एनिमल रिएक्शन, इक्वल एंड ऑपोजिट कलर्स। बट अगर इसके दरमियान ये छोटा सा वो जो लम्हा है इख्तियार का, इसको आप मास्टर करते हैं, और उसके लिए वो 4 बातें मैंने कही थी। डाइकोमेटस थिंकिंग ना हो, स्लॉपी रिस्पॉन्स ना हो, इन्फॉर्मल रिस्पॉन्स ना हो, पास्ट को प्रेजेंट पे सुपर इम्पोज ना किया जाए, और सोचा पहले जाए। तो याद है मैंने 4 बातें बताई थी, सोचा पहले जाए, फील बाद में किया जाए, तो ये लम्हा है। और जब हम मश्क करने लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता ये लम्हा बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। कहां है स्टिमुलस? नजर भी नहीं आता। कहां है रिस्पॉन्स? वो मौलाना रूम, ऐसे मुझे ज़िम्नन याद है कि मौलाना रूम ने अपने उसमें कहा कि जब प्रेम शुरू होता है तो एक प्रेसी होती है, एक प्रीतम होता है और एक प्रेम होता है। फिर कुछ अरसे के बाद प्रीतम खत्म हो जाता है, एक प्रेसी रह जाती है और एक प्रेम रह जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद ना प्रेसी रहती है ना प्रीतम रहता है, सिर्फ प्रेम रहता है। खबरे तहय्युर इश्क सुन, ना जुनू रहा ना परी रही, ना तो मैं रहा ना तो तू रहा, जो रही तो बेखबरी रही। जैसे ज़िमनी तौर पे मुझे ख्याल है ये वो इंसान को अल्लाह ने वदीयत की है, वो सिर्फ जिसमें इंसान के इख्तियार का लम्हा इतना बड़ा हो जाता है कि स्टिमुलस और इख्तियार खत्म हो जाए। जो मैंने आपसे अर्ज किया था, जो मुझे हो सकता है आपने सीरत नबी में पढ़ा हो, नबी पाक की ज़िंदगी में मुझे सिर्फ 2 वाक़यात समझ में आए जो मैंने इस वरना आपको पता है नबी करीम की मुस्तकिल सुन्नत क्या है? किसी भी दौर में नबी पाक की एक सुन्नत का जिंदा करने का मतलब 100 शहीदों। आप एग्री करते हैं हदीस से? आपको पता है नबी करीम की मुस्तकिल सुन्नत क्या है? मुस्कुराना। बिल्कुल, मुस्कुराना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तकिल सुन्नत है। मुस्कुराना मुस्तकिल सुन्नत। लिहाजा नहीं मुस्कुरा रहा वो मेहरबानी करके मुस्कुराए। और दूसरा मैं आपसे अर्ज करता हूँ, देखिए 2 वाक़यात अगर आप इजाज़त हो तो मैं आपसे अर्ज करूँ। एक दफ़ा मुझे गुस्सा आया जब एक औरत को ज़ानी डिक्लेयर करने के बाद संसार की सज़ा दी और उसको ले जाया गया, तो एक सहाबी ने उस पर थप्पी कसी कि ये तो गुनाहगार औरत है, फाहिशा औरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख के कहा ये अपने जुर्म का इकरार करके सजा पाकर अल्लाह के पास पाक बनकर जा रही है, और इसके जिस्म से निकले हुए खून का एक छींटा भी अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया तो तुम जहन्नुम से बच जाओगे। इतनी पाक है इसका। ये एक वाक़या था। ह्यूमन राइट्स की इसकी बड़ी कोई मिसाल नहीं आपको दे सकती। एक दफा ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए नबी करीम को गुस्सा आया, एक दफा किसी बात पर गुस्सा आया जिसका पता है, और आप देखिए उन्होंने रिस्पॉन्स क्या किया। तो इतने इमोशनल स्ट्रेस में थे कि नमाज थी ज़ोहर या असर की, तो 2 रकातों के बाद वो सलाम फेर दिया, हालांकि नमाज़ें 4 हो गई, और जाके चुप करके बैठ गए। अब किसी को सबको पता था कि किसी बात पे गुस्सा है, किसी की जरूरत नहीं हो रही थी। बस अबू बकर या उमर रज़ी अल्लाह से कोई एक करीब आया और आके हल्का सा कहा, ऐ अल्लाह के नबी, क्या नमाजें 2 कर दी गई हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और बाकी 2 नमाजें पढ़ाई। यानी एक सबक मिल गया कि इस सलात में क्या करना है। फिर रसूल ने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, देखिए क्या कहा, ऐ अल्लाह के नबी क्या हुआ है? आप नबी उसमें क्या था? कुछ नहीं। ये क्या चुप। दिस वाज द मैक्सिमम रिस्पांस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि अल्लाह के नबी थे वो,
تو یہ ہمارے اختیار، یہ پہلی جو سٹیپ ہے کہ جو ایک اختیار کا لمحہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے، اس اختیار کے لمحے کو جس وقت بھی باہر سے کوئی بھی رسپانس آئی ہے، ہم اپنے اختیار کے لمحے کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک کانشیس ڈیسیژن کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا کانشیس ڈیسیژن یہی ہو کہ گلے لگا دیں. اگر وہ کانشیس ڈیسیژن اس موقع پر تھپڑ ہی مار رہا ہے تو مار دیں، جو بھی کرنا ہے وہ کر دیں، مگر دیٹ ہیز ٹو بی اے کانشیس ڈیسیژن. اٹ شوڈ ناٹ بی این آٹومیٹک میکینیکل ڈیسیژن. ایک بات. دوسری یہ بھی غور سے سنیں. پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی کیا ہے اس کا، کہ جب ہمیں ہمارا اختیار کا وہ لمحہ بڑا نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم اس بفر کو، ہمارا بفرنگ ایبلٹی ختم ہو جائے. دوسرا سے یہ یاد رکھیے گا، یہ جو اب یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس میں بہت سارے سوالوں کا سر آپ نے بھی جو پوچھا شاید جواب اس کا مل جائے کہ آخر پھر ہر بندے کا تھریش ہولڈ کیوں ہے، یہ ان کو چون چون کی آواز کے ساتھ پریشانی کیوں اور باقی ہمیں کیوں نہیں پریشانی. جو اور یہ بات سنیں گے نا خاص طور پہ بیٹیاں جو ہماری بیٹھی بہنیں اور بیٹیاں، ان کے لیے اور باقی بھی جن کے چھوٹے بچے ہیں، ہمارا تھریش ہولڈ کہ کب غصہ آئے گا کسی کو نہیں آئے گا، وہ جن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے نا، جن فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ میں ڈسکس کرنے چاہ رہا ہوں. اس کی ریزن بھی سب سے پہلے وہ لوگ کہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی یہ سارے کے سارے ہمارے ایموشنز ہیں، فیئر، فرسٹریشن، ڈپریشن، گلٹ، ہیپینس، یہ سارے کے سارے مختلف حالات میں ہمارے اندر آتے ہیں. ان تمام ایموشنز کے لیے ایک تھریش ہولڈ لائن ہے. جب یہ تھریش ہولڈ کراس کر جائیں گے all of them will change into anger. مثال کے طور میرے بیٹا گیا تھا کالج پڑھنے کے لیے، تو لائبریری چلا جاتا ہے شام کو فار ایگزامپل، تو 8 بجے لائبریری بند ہو جاتی ہے، تو 8 بجے نہیں آیا. میں نے بیوی سے پوچھا کدھر ہے، وہ آ جائے گا، لائبریری گیا ہوگا. 8:30 ہو گئے، آئے نہیں. آپ کھانا کھا لیں کوئی بات نہیں، وہ آ جائے گا. 9 بجے لائبریری تو بند ہو گئی. وہ اپنے کسی دوست کے پاس چلا گیا ہوگا. 9:30 بجے اس کے دوست کو فون کیا، ہیلو عبید کدھر ہے عمر؟ انکل عمر تو آئے نہیں آج. 10 بج گئے ابھی نہیں آیا. بڑی پریشانی ہو گئی، ایمرجنسی فون کیا، یار ادھر تو نہیں آیا. اور دوستوں کو فون کیا، 11 بج گئے. فیئر ہے نا، 11 بج گئے. اچھا 11 بجے کے بعد آہستہ آہستہ یہ اصل تو فیئر ہے نا کہ اللہ خیر کرے میرے بچے کو کیا ہوا. 11 بجے اچانک فیئر کنورٹ ہوگا جب تھریش ہولڈ کراس ہو گئی. یہ سارا تمہاری تربیت کی وجہ سے. ان کو تم لگام نہیں دیتے، کدھر چلے جاتے ہیں، فلانا ہے، میری شرٹ کدھر ہے، استری کبھی مجھے کبھی گھر میں کبھی استری کی شرٹ نہیں ملی آج تک، حالانکہ اس کا بچے سے کیا تھا. یہ گھر کا نظام ہی خراب. 12 بج گئے، موٹر سائیکل لیا، گاڑی نکلی، ادھر گیا ادھر گیا. 12:30 بجے اچانک بیل بجی، باہر گیا تو اوپر. اچھا اب میں کیوں پریشان تھا، کہیں عمر کو کچھ ہو نہ جائے. اب عمر تو آ گیا ہے، مجھے تو لوٹیاں مار ڈالنی چاہیے، مجھے شکرانے کی نفل ادا کریں. میں نے کہا الو کے پٹھے تم کدھر گئے، حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے. یعنی جب بھی فیئر ہوتا ہے نا سر، وہ ایکچولی ہے. اسی طرح فرسٹریشن. اب آپ ایک بندہ جو آپ نے کہا یار یہ کام کر کے لاؤ، سبارڈینیٹس کام نہیں کیا، پھر نہیں کیا، پھر کچھ دیر بعد وہ فرسٹریشن اینگر میں کنورٹ. ڈپریشن بھی اسی طرح، گلٹ بھی اسی طرح. حیران ہوں گے کہ ہیپینس بھی اس طرح. وہ ہیپینس کا تھریش ہولڈ بہت دور ہوگا، یہاں کہ یہاں کہیں جا کے ہوگا. اب یہ بندہ ہے اور آپ نے اس میں لطیفہ سنایا، 10 تھا کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں سے. اچھا ایک لطیفہ پھر سنایا، پھر ایک اور سنایا، پھر ایک اور سنایا، پھر ایک اور سنایا، پھر 10 پہ بس کر یار بولا. آپ میں سے مہدی حسن کے گانے کون سنتا ہے؟ مہدی حسن نے ایک گانا سنایا، پھر دوسرا سنا، پھر 12واں سنا، پھر 13واں سنا. خاصا مسکراتے ہیں تو پھر دیر تلک روتے ہیں، دن گزرتا ہے تو پھر رات بھی آ جاتی. میں حیران ہوں، ہماری نانی اماں تھی نا بڑی، وہ بچی سے کہتے ہیں ہوں ہنستا ہے نا، ہنستا ہے پھر روئے گا بعد میں. یہ آپ نے سنا ہوگا. تو اس لیے یہ ایون ہر however happiness کا یہ والی لائن یہاں نہیں ہے، وہ یہاں ہے. لیکن any emotion when crosses this threshold will become. اچھا اب
یہ بات غور سے سنیے. یہ تھریش ہولڈ میری اور آپ کی بنی کیسے ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور اس کو ہم تدارک کر سکتے ہیں. پہلا ہے ریلیشن شپ آف اے چائلڈ ود دا مدر. میں نے مدر اس لیے کہا کہ مدر زیادہ انٹیمیٹ, لیکن پیرنٹس, مراد پیرنٹس ہے, اور مراد اس سے گرینڈ پیرنٹس بھی ہے, گھر کے انوائرمنٹ ہے, مگر مدر بیسیکلی فرسٹ ہینڈ. بچپن میں, اور اس کی خوفناک بات یہ ہے کہ دس از اپ ٹو ایج 7 and 10, 7 سے 10 سال تک ہماری والدہ کے ساتھ یا پیرنٹنگ کے اندر جو ہمارا ریلیشن شپ تھا, یہ ہماری ساری زندگی کی لائن کو ڈٹرمن کرتا ہے. اور وہ ریلیشن شپ کیا ہے؟ نمبر 1, اوور فیسیلیٹیشن آف دی چائلڈ. اوور فیسیلیٹیشن کا مطلب یہ ہے, اس کے لیے بڑا ضرورت لفظ ہے, ماں صدقے. Any child which is grown under the shadow of ماں صدقے کا threshold بہت کم, کیونکہ گھر میں تو صدقے ماں ہے, دفتر میں اتفاق سے باس ہے, who is not ماں, who is not ماں صدقے. گھر میں تو ہے ماں, ایک اور عورت ہے وہ بیوی ہے, وہ ماں صدقے نہیں ہے. گھر میں ہے ماں, جس گھر میں بچی کو بھیجا وہاں ساس ہے, وہ ماں صدقے نہیں ہے. تو پہلی ایکسٹریم یہ ہے کہ بچے کو اوور فیسیلیٹیٹ کرنا. اوور فیسیلیٹیٹ کرنے کا مطلب ہے نمبر 1, اس کو پیمپر کرنا, یعنی جو کام وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے نہ دینا. نا ہمارے گھر میں 4 نوکر ہیں, میرا بیٹا نہیں جوتے کو ہاتھ لگائے, تو اپنی چادر نہ صاف کر, نہ میں روٹی کھلاتی ہوں, یہ جو کام وہ کر سکتا ہے اس کو کرنے نہ. دوسرا یہ ہے اسکول, میرا بیٹا فرسٹ کیوں آیا, میرے بیٹے کو فرسٹ کرے گا, مجھے نہیں پتا, میرے بیٹے کو فرسٹ کرے. اوور فیسیلیٹیشن, اوور فیسیلیٹیشن, اوور فیسیلیٹیٹ کرنا, جو کام وہ کر نہیں سکتا اس کو کرنے دینا. اور تیسرا یہ ہے کہ محبت کی بجائے اسے لاڈ کرنا. یہ پلیز یاد رکھیے گا دونوں کا. ایک ہے محبت کرنا, unconditional love, this is every child deserves, that is every child's right. اور ایک ہے لاڈ کرنا. لاڈ کا مطلب یہ ہے کہ وائی کا آنسر پوچھے بغیر اس کی خواہش کو پورا کرتے. موبائل لیتے, اب وائی, اگر وائی کا آنسر یہ ہے کہ اس کی ضرورت ہے تو لے دیں. وائی کے آنسر بغیر یہ ضرورت لے لینا کوئی بات نہیں, کس لیے کماتے ہیں. چاچا کے بیٹے کے پاس بھی ہے, بچہ ڈپریس ہو جائے, اسکول میں سارے بچوں کو لے دیں کوئی بات, ہم نے قبر میں لے کے جانا. آخری نہیں کہ یہ چھوڑ دینا ہے, یہ وہ تمام, یہ ایک ایکسٹریم ہے. ایک اس کی دوسری ایکسٹریم ہے کہ بچے کو بالکل سانس نہیں لے رہے, سخت. ان دونوں ایکسٹریمز کے اندر بچہ جب 10 سال کے بعد نکلتا ہے, اس کا تھریش ہولڈ بہت لو. اب وہ ذرا سا اس کی مرضی کے خلاف ہوا, یہ پہلی ریزن. دوسری ریزن پوزیسونیس. جن لوگوں کے اندر پوزیسونیس ہوتا ہے نا, میرا پین, اپنے پین سے لکھو, میری کار. اب دیکھو کچھ لوگ کار کے اوپر ایک نشان لگ جائے نا, ان کو غش آنے شروع ہو جائے. کس نے مارا میری گاڑی, کار, گھڑی, سوٹ, میرا. اور یہ ریلیشن شپ, کس کا فون ہے, کس کی کال ہے. اور جن لوگوں کے اندر پوزیسونیس بہت زیادہ ہوتی ہے, ان کی تھریش ہولڈ بہت پوزیس نہیں کرنا چاہیے. خاص طور پر رشتوں میں تو پوزیسو قاتل ہے, چاہے آپ کی اولاد ہے, چاہے آپ کا اسپاؤس ہے, چاہے آپ کے پیرنٹس ہیں. ریلیشن شپ کا مطلب فریڈم ہے. ریلیشن شپ کا مطلب انچین کرنا نہیں ہے. ریلیشن شپ کا مطلب لوگوں کو قیدی بنانا نہیں ہے, لوگوں کو فریڈم. جب ریلیشن شپ میں ہم انچین کر لیتے ہیں لوگوں کو, ہمارا ہر وقت ہم دکھی رہتے ہیں, پریشان رہتے ہیں. تیسرا ریجڈیٹی, بات نہیں مانتے, جو میں نے کہہ دیا پتا بھی ہے میں غلط ہے. ریجڈ ریلیجس بلیفس, ہمارے ایموشنل بلیفس, اس بارے کے اندر بہت
रिजिडिटी का ये मतलब नहीं कि अपने मौकफ से आप हट जाए, अपने मौकफ से ना हट, लेकिन ये गिव अ स्पेस टू द अदर पीपल. आपका क्या नाम? If I want to understand what Abdul Khalik Sahab is thinking, I have, the minimum requirement is that I have to be minimally Abdul Khalik, which I can never be. Definitely not. Which I can never be. So I can never understand your perspective. So the only choice I have is to respect your perspective. That's it. Rigidity. Time थोड़ा है. Jealousy. ये बड़ी ये कैसे, ये कहाँ से इसका? तो जिन लोगों के अंदर बचपन में विचारों के साथ जो कुछ हाथ हो गया वो जिनके साथ जिनकी हैबिट पोजेसिवनेस वाली जो चीजों को जो और पोजेसिव कि मैं इसको बताएं कि क्या मतलब, जिन लोगों को वो चीजें ज्यादा अजीज हों जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं बनिस्बत उन चीजों के जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, वो पोजेसिव हो. हमारी भांजी लगती है, उसने कहा कि मुझे कहने की मामू आपने मुझे एक बात बताई थी मेरी शादी से पहले, उस एक बात की वजह से ना मेरी जिंदगी थोड़ी सी दस्त. तो वैसे इस मजाक में मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बेटे तुम्हारी शादी होना तो एक काम करना, जो शादी में तुम्हें जितने गिफ्ट मिले हो ना, तो तुम एक दो दिन के बाद सारे कहना आओ गिफ्ट देखें, आओ गिफ्ट देखें. सब बहन अपनी देवरानी को क्या कहते हैं, नंदे वगैरह, सब फैमिली के औरतों और बच्चों को, देवर शेवर, उन सबको बैठा करके कहना आओ गिफ्ट देखें, गिफ्ट देखें. और वो जितने गिफ्ट आएंगे ना, तो ये परफ्यूम तुम्हें अच्छा लगता है, ये तुम ले, देखो ये जूती तुम्हारे पूरी आती है, तुम ले, देखो ये सूट तुम्हें अच्छा लगता है. एक तो मैंने कहा ये करना, क्योंकि परफ्यूम कोई बात नहीं ले लेना, बिल्कुल 2-3-4 हज़ार 5 हज़ार का. दूसरा ये करना कि जो तुम्हारी अपनी जहेज के बर्तन हैं ना, दुआ करना पहले हफ्ते ही ना तुम्हारी जो छोटी नंद, तुम्हारी नंद है ना, उसके हाथ से जो सबसे कीमती प्याला है वो हाथ से गिर के टूट जाए. मैकेनिज्म ऐसी बनाना कि टूटे, और जिस वक्त टूटे फौरन कहना है तुमने साइमा तुम्हें चोट तो नहीं लगी. भाभी मैंने आपका प्याला तोड़ दिया, गोली मारो प्याला, 100 दूसरा भी तोड़ दो तुम, मेरी बेटियों बहनों की तरह तुम्हें चोट नहीं लगी. वो कहने की मामू जान अल्लाह की कसम मैंने यही किया, यकीन करें मेरी सास जो है ना, इस बात की भी, मैं आपको मजाक नहीं कह रहा, इस बात की भी वेरिफिकेशन मुझसे करती है. हमारे एक अहमकाना ख्याल होता है मेरी चीजों का, क्या है आज ठंडी हवा, अगर हम अपनी चीजों को लिफ्ट करके उनको रिश्तों से रिप्लेस कर दे, चीजें क्या होती है, प्याला आ जाएगा, प्याला आ जाएगा. ये हमें सब बच्चियों को सिखाना चाहिए, सब चीजें बांट देना. मेरा सूट, एक सूट के चक्कर में यू लूज योर हस्बैंड, you lose love of your husband because एक सूट शनाइल का, उस चक्कर के अंदर वो एक जो इंसान अशरफुल मखलूकात अल्लाह मियां ने बनाया था, 18 बिलियन साल की मेहनत फितरत की लगने के बाद एक इंसान बना था, उसको एक शनाइल के सूट के ऊपर आपने कुर्बान किया. तो इसलिए ये सब चीज़, और जेलसी भी इसी तरीके से दूसरे को देखना खुशी नहीं. हालांकि मैं अर्ज करता हूँ इस दुनिया में हमारा किसी से मुकाबला है, तो किसी ने कहा मुकाबला ना करें, मुकाबला तो हेल्दी होता है, बिल्कुल करना चाहिए मुकाबला. आपका क्या नाम है? ज़ीशान का मुकाबला है, मगर अब्दुल खालिक से नहीं है. ज़ीशान का मुकाबला ज़ीशान से. 1 साल पहले जो ज़ीशान था, आज ज़ीशान 1 साल के बाद उससे बेहतर हुआ है कि नहीं हुआ, ये आपका मुकाबला. लेकिन मैं कहूँगा ये मोहब्बत, दिस इज फ्रैंकनेस एंड लव, दिस इज ट्रस्ट एंड म्यूचुअल शेयरनेस ऑफ हैप्पीनेस. तो मेरा अर्ज करने का ये मकसद ये है बेटा, हमारा मुकाबला हमारे साथ है, किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं. एवरीवन इज रनिंग ऑन इट्स ओन ट्रैक. इसका कोई मुकाबला है, इस मोबाइल और पेन का कोई मुकाबला है, दे आर नॉट कंपेरेबल. ये नॉट कंपेरेबल. अब्दुल खालिक और ज़ीशान का कोई मुकाबला है, दे आर नॉट कंपेरेबल. आप कहेंगे ये कैसी बात है, इंसान तो कंपेरेबल है. मैं आपको कहता हूं नहीं है कंपेरेबल. वो इसलिए कि एक मूली दूसरी मूली से कंपेरेबल है, एक बकरी दूसरी बकरी से कंपेरेबल है. जितनी 20,000 साल पहले बकरियां थी, सारी बकरियां उसी तरह से. इसलिए बकरियों ने कोई तब्दीली नहीं की. बकरियों की कोई यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी साइंसेज नहीं है, बकरियों का कोई WHO नहीं है, बकरियों के ऑल पाकिस्तान बकरी एसोसिएशन नहीं एग्जिस्ट करती. कोई क्यों नहीं करती है?
आखिर वो भी एक जाति है ना, एक क्रिएचर है, उन क्रिएचर का कोई प्लाजा नहीं है, उनका कोई बैंक नहीं है, इंसानों के क्यों बैंक बन गए? हैरानी की बात है। अच्छा, बकरियां तो चलो एक दूसरे से मुख्तलिफ इसलिए हैं, नहीं है कि उनकी सबकी 2 आंखें हैं, सबका एक नाक है, सबके 2 कान है, एक दुम है, 2 सींग है। इंसानों की तो एक की 3 आंखें हैं, एक की 2 आंखें हैं, एक का नथना यहाँ लगा हुआ है, इसका एक नथना नहीं, उसके भी उसी तरह से ऑर्गन है। फिर मुझे आप 20 साल के बाद सर फोन करेंगे ना, मैं पहचान लूंगा, आवाज से पहचान लूंगा। सर जैसी आवाज पूरी कायनात में किसी की नहीं है, वो लहजा किसी का नहीं, वो बात नहीं। तो ज़ीशान is totally like mobile and this bottle. हमारे दरमियान कोई कंपैरिजन, we are unique. मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, जब अब्दुल खालिक साहब इस दुनिया में नहीं थे आज से 25,000 साल पहले, अब्दुल खालिक साहब की जगह यहाँ मौजूद थी। और जब अल्लाह आपको यहाँ से दे जाएगा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आज से 50,000 साल पहले भी अब्दुल खालिक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगा, अब्दुल खालिक की यहाँ जगह मौजूद होगी। जबकि कुत्ते का रिप्लेसमेंट, बकरी का रिप्लेसमेंट, गाजर का रिप्लेसमेंट, मूली का रिप्लेसमेंट, मछली का रिप्लेसमेंट हर वक्त मौजूद। इसलिए जेलसी एक अहमकाना बात है। और सर गिल्ट, गुनाह से भी ज्यादा बदतर चीज एक्चुअली एहसास गुनाह है। और हमें तो ईमान की वजह से अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, अगर गुनाह हो गया उस काम को मुकाएं जल्दी। किसी इंसान की तरफ से है तो पैरी पड़ जाएं, माफी मांगे, कॉम्पनसेट करें और खत्म। अल्लाह पास सामने है तो सिर्फ एक दफा इस्तगफार पढ़ना है सच्चे दिल से, खत्म। गिल्ट को तो अपने अंदर रखना ही चाहिए। तो ऐ प्यारे दोस्तों, एंड थ्रेट, ये वो चीजें हैं जिन लोगों में ये चीजें होंगी, उनका वो थ्रेशोल्ड बहुत करीब होगा और उनको थोड़े से ट्रिगरिंग के ऊपर भी गुस्सा है। इसकी अच्छा, इससे क्या नतीजा निकलता है? इसकी बुनियाद पर कि हमारा थ्रेशोल्ड कहां है, हमारा एक वैल्यू सिस्टम बना है, और जिसका वैल्यू सिस्टम जहां होगा वहां उसको गुस्सा है। ठीक है, मेरे वैल्यू सिस्टम के अंदर ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि मेरी बेटी किसी और मर्द के साथ कार में बैठी हो। अगर मेरे सिस्टम, मैं दफ्तर में आया और मैंने देखा कि एक लड़की के साथ मेरी बेटी अपनी एक लड़के के साथ जा रही है, तो हो सकता है इस बात पर मैं अपनी बीवी को मारना शुरू कर दूं, बेटी को कहूं निकल, खबरदार, तुम्हें ये तुम्हें तरतीब दी है, हमारी खानदान की है जो तुमने दी है, तुमने आइंदा कभी निकल के दिखाओ, कोई तुम्हें कॉलेज नहीं जाना, कोई स्कूल नहीं जाना, घर बैठो आराम से बैठो, तुम्हें मैं शादी करता हूँ तुम्हारे चाचा के बेटे के साथ, जिसका जो है ना 2 मरबे ज़मीन है, वो आराम से करेगी। किस में क्या मैंने इसलिए इस पॉसिबल। और ये भी हो सकता है कि अपनी बेटी से पूछूं कि बेटा वो तो फिर वो मेरा स्कूली था, उसकी दादी अम्मा बहुत सख्त बीमार थी, तो किसी फीमेल ने उनको फॉलिस कैथेटर डालना था, तो उसने मुझे कहा कि मेरी दादी, तो मैं उनके घर गई थी फॉलिस का। मैं कहूँ बेटा आपने इसको बुलाओ अपने कुलीग को साथ, बेटा क्या है तुम्हारी दादी अम्मा का, ये डिपेंड करता है मेरा वैल्यू सिस्टम कहाँ प्लेस करता है। अब मैंने मिसाल अपनी एक दी है, एक तो मैंने बच्चा मेरी बेटी ने सुन ली, कहती है वो क्या आप मुझे मैं माशाल्लाह शी इज अ डॉक्टर, शी लिव्स इन डबलिन, वहाँ काम करती है। मेरा अर्ज करने का मकसद है कि मैंने एक मिसाल दी है आपको कि ये जो सारी बातें मैंने आपसे अर्ज की है ना, कि मेरा बचपन में क्या रिलेशनशिप था, मैं कितना मुज़स्सिब हूँ, मैं कितना रिजिड हूँ, मैं कितना जेलस हूँ, कितना गिल्ट हूँ, कितना थ्रेट हूँ, ये हमारा एक वैल्यू सिस्टम डिटरमिन कर देगा। और वो वैल्यू सिस्टम फैसला करेगा कि मेरा थ्रेशोल्ड किधर है। अगर मेरा वैल्यू सिस्टम ही सारा गैरत की सूडो डेफिनेशन के ऊपर बेस कर रहा होगा, इज्जत की सूडो डेफिनेशन पर बेस कर रहा होगा, है जी, मेरी मैं आया घुट के कोई खड़ा ही नहीं हुआ, मैं घुट के खड़ा ही नहीं हुआ। अगर मेरा वैल्यू सिस्टम इस पर बेस कर रहा होगा, वो तमाम वजूहात की बिना पर, लिहाजा कोई जुर्रत मेरे मुलाजिम की कि मैं आऊं और घुट के खड़ा। और लोग फिर आप देखें ना, एक मैं आपको गारंटी देता हूं, हमें सोचते कोई आए घुट खड़ा, एक अगर चीज आ जाए ना, एक जानदार यहाँ आ जाए तो सब घुट के खड़े हुए, एक सांप आ जाए सारे घुट के खड़े हुए। अब वो सांप पे कितनी भी इज्जत मोहतरम इंसान हूँ, मैं आता हूँ सब उठ के खड़े हो जाते हैं, है ना, मारने की भी सोचते हैं, फिर अक्सर भागने की सोचते हैं, भाग कर भी सोच रहे होते हैं जिस बॉस के लिए खड़े हो रहे हैं एक्चुअली उसको भी मारने की सोच रहे होते हैं, उसको भी बाहर जाके कह रहे होते हैं तौबा तौबा, बस मजबूरी है, खड़ा होना पड़ता है, अल्लाह माफ किया अल्लाह। और बॉस ऐसा है तौबा, सारों को कोरोना हो उसको नहीं, इस तरह की बातें करते हैं,
उसको भी मारने की कोशिश करते हैं, जिसकी हम सुनो इज्जत करते हैं, अंदर मारने की किसमें है ना सर? जरा बॉस के मुंह पे उठा के गुलाम तो नहीं मार सकते। मैं इस्लामाबाद में काम करता था, वो हसन अगर सुन रहा हो कभी तो एक हमारे थे बॉस, तो उन्होंने उसको बेचारे को सीनियर स्टाफ को बहुत डांटा, तो वो बड़ा परेशान हुआ, कुछ नहीं कर सकता था। उनको बाबा कहते थे प्यार से ना उनके बॉस को। तो मैं जोर की नमाज पढ़ने गया वहाँ, तो वो बैठे वो पहले से कहते भाईजान बस तुसी मैं तो फारग होना, मैं 11 बजे आ गया। तो मैंने देखा तो कज़ा का टाइम था, नमाज में बहुत डिप्रेस था मुझे मार। तो खैर मैंने जब हुआ मैंने 2 नफल पढ़े, मैंने क्या दुआ मांगी, मैंने कहा क्या, मैंने कहा या अल्लाह बाबा मार जाए। ऐसा उसको भी मारने की कोशिश। तो मेरा अर्ज करने का मकसद है, एक मैंने वो इख्तियार वाली बात की थी, दूसरा सर हमारा सबका वैल्यू सिस्टम जो बना हुआ है ना, हमारे नजदीक इज्जत की डेफिनेशन, गैरत की डेफिनेशन, मेरी ईगो की डेफिनेशन, मेरे मकाम की डेफिनेशन, वो डिटरमिन करती है मुझे गुस्सा आएगा कि ये बात है आपसे की। अच्छा, और उस ईगो सिस्टम की वजह से ना फिर हमारा एक बिहेवियर डेवलप होता है, फिर हमारा एक हैबिट पैटर्न डेवलप होता है, और वो फिर एक मुस्तकिल जो है ना ये रिलेशनशिप है कि हमारे वैल्यू सिस्टम का, कि हमारा बिहेवियर, हमारा हैबिट क्या होती है सर? हैबिट इज डिफाइंड कि गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रेडिक्टेबली अगला बंदा क्या बिहेव करेगा, इसका नाम हैबिट है। कि अगर ये बात हुई तो वो ये करेगा ही करेगा, इसका नाम है राइट। और जिस बंदे का इख्तियार कुछ नहीं होता वो एक बेबस होता है, आप उसको वो करेंगे तो वो करेगा ही करेगा, आप उसके दुम पे हाथ करेंगे वो खुल करेगा ही करेगा, दुम को ट्विस्ट करेंगे तो यूं करेगा ही करेगा, इसका नाम हैबिट है। और ये हैबिट और बिहेवियर को फिर हमारा वैल्यू सिस्टम डिटरमाइन कर देता है, और वैल्यू सिस्टम उन 6-7 चीजों के ऊपर बेस करता है। जेलसी रहेंगे तो वही वैल्यू सिस्टम होगा, पॉसेसिव होंगे तो वही वैल्यू सिस्टम होगा। ओके, और जी अब इस थ्रेशोल्ड को पीछे कैसे लेके जाएं? आपके ज़हन में एक सवाल आएगा ना, अब क्या करें? सर मैंने बहुत गौर किया, बड़ा लिटरेचर पढ़ा, तो कोई तरीका बताएं कि जो बन गया थ्रेशोल्ड, मुझे उसका सिर्फ एक हल नजर है, और वो हल ही है। उसके लिए मैं आपको छोटी सी ना एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो मैं बात कहूँ आप मान लेंगे, जो बात मैं कहूँ वो होने नहीं जा रही, लेकिन आप ना ऐसे प्रिज्यूम करने के लिए दिल की गहराइयों से उसको मान लें, और मैं कहता हूँ सिर्फ 2 मिनट के लिए माने, फिर बेशक ना माने। प्लीज आप ना अपने ऊपर ये करें, जो मैं कहूँ ना आप समझें ये हक कह रहा है, सच है। आज दिन क्या है सर? कल आएगा ट्यूसडे, वेडनेसडे 12 बजे आप सारे लोग फॉलो करें, आपको तसल्ली दे दी है। प्लीज आप इस बात को मान कि परसों दोपहर को 12 बजे आप नहीं, बेटा 12 बजे ऐलान हो जाएगा बस आप कल में कर दी। अच्छा, अब मैं सर आपने 12 बजे नहीं होना परसों, अब मैं आपसे अगली बात करता हूँ। अगली बात यह है कि डीएचए में प्लॉट मिल रहा है, वो है कुछ, वैसे तो है 7 करोड़ का, आपको 6 करोड़ का बेचें। आप मेरे साथ चल के जो आपके मकान है वो बेचें और वो प्लॉट। ये बात आपके लिए कितनी बेमानी होगी इस वक्त। और सर आपका जो हमसाया है ना, वो आपको गालियां निकाल रहा है, चलें उसको लड़के आते हैं, ये बात आपके लिए बिल्कुल बेमानी। और इस तरह की वो तमाम बातें उस शख्स के लिए बेमानी होगी जिसने बुध वाले दिन असर के बाद जिसका मरकजी ईदगाह में जनाजा होगा, और जुमेरात को इंशाअल्लाह अज़ीज़ कुल का ऐलान किया, उसके लिए बेमानी। मैंने अपने तौर पे, और जो बात मैं कह रहा हूँ सर, आप इंशाअल्लाह अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, आपने जुमेरात को नहीं, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन किसी एक जुमेरात को वाकई ये बात होने वाली है, और हम बड़े खुशकिस्मत होंगे अगर हमें 4 दिन पहले पता लग जाए होने वाली है, एक्चुअली तो हमें 5 मिनट पहले भी नहीं पता चलेगा। इस सच्ची बात के इजहार और अपने दिमाग में लाने की वजह से हमारा थ्रेशोल्ड इधर पहुंच जाएगा। इसके लिए एक आदमी था जिसका नाम सीजर था, जो वेस्ट का बहुत बड़ा बादशाह था। उसको ये बात समझ था, उसने अपने पीछे 2 गुलाम रखे थे जो दाएं बाएं खड़े रहते थे, उनकी सिर्फ एक ड्यूटी थी कि वो सीजर के कान में कहें, सीजर यू आर व्हाट। और जब भी वो कभी भूलता था ना तो उसको देखता था वो फर्क देते, उनकी जॉब थी ना, सीजर यू आर व्हाट,
سر ہم بھی اپنے ساتھ کو دو، ویسے تو اللہ نے دو رکھے ہی ہوئے ہیں، تو چھوٹا سا کوئی طریقہ اندر رکھ لیں کہ اپنے آپ کو روز یاد کراتے رہے کہ آئی ایم مارٹل. یہ میں چنڈ جس کو مار رہا ہوں نا، چنڈ مارنے سے پہلے میں پوچھ لوں کہ میں مارٹل ہوں. جس کے خلاف ناجائز مقدمہ کر رہا ہوں وہ مارٹل ہوں، میں مارٹل ہوں، مارٹل نہیں ہوں. جس کو میں گالیاں دے رہا ہوں میں تو مارٹل ہوں. کس چکر میں گالیاں دے رہا ہوں؟ میں تو مارٹل ہوں. میں نے 2 دن آپ کو ایک ہائپوتھیٹیکل بات بتائی ہے تو آپ نے باقی آپ بے رغبتی ہو گئی ڈی ایچ اے کے پلاٹوں کے ساتھ، آپ کو بے رغبتی ہو گئی ساری کسی اور چیزوں کے ساتھ. حالانکہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، ایک جھوٹی بات تھی. یہ سر میرے خیال میں اس کا حل ہے، اس کی مشق کی جائے. موت کو یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت اپنی مارٹیلٹی کو دیکھا جائے. جتنی بیڈ ٹریننگ ہوئی ہے، جتنی گلٹ ہے، ساری چلی جائے گی اگر ہم اپنے آپ کی مارٹیلٹی کی ٹریننگ کریں. یہ مجھے سمجھ میں آیا. اور تیسری میں نے 3 باتیں بتائی تھی نا. ایک بات آپ کو کیا بتائی تھی کہ ہم اختیار کے لمحے کو بیچ میں رکھیں. دوسری میں نے آپ کو بتائی تھریش ہولڈ کو کسی طریقے سے پرے کرے، اس کا میں نے طریقہ بتایا. تیسری سر جو بات ہے نا، یہ 3 باتیں پر اس کے بعد تب تو نہیں کیا سر آپ لوگ. تیسری اہم بات یہ ہے کہ پلیز اپنے آپ کو اسیس کرے کہ ہم ان تینوں میں سے کس لیول پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم تینوں میں سے کسی ایک لیول پر زندگی گزار رہے ہیں. جتنا ہم اس لیول پر نیچے زندگی گزار رہے ہوں گے اتنے ہم غصے والے ہوں گے، اتنے ہم انکمفرٹیبل ہوں گے، اتنے ہم پرپس لیس ہوں گے. ان کا میں مختصر آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جو لوگ باڈی لیول پر زندگی گزار رہے ہیں نا، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کی زندگی کی ساری ایفرٹ باڈی کی نیڈز کے گرد ریوالو کرے. یعنی وہ سوچیں کہ کھانا کب سے اچھا ملے گا، کڑھائی گوشت کہاں اچھی بنتی ہے، کھانا کہاں سے ملے گا، گھر میرا کیسے 5 سے 10 مرلے کا کیسے ہو. obviously this body needs sex. ایک عورت، 2 عورت، 3 عورت، 4 سیکس. کار، چھوٹی کار، بڑی کار، اس سے بڑی کار، پراپرٹی، اتھارٹی، یہ والا ہوتا ہے. اگر میں یہ نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، کوئی بھی چیز غلط نہیں ہے. اللہ پاک کے نبی نے یہ تمام چیزیں، کھانا، گھر، جنس، سواریاں، یہ سب چیزیں دین کے اندر سب کی اجازت ہے. بالکل نہیں کہہ رہا یہ غلط ہے، میں بالکل کہہ رہا. لیکن اگر زندگی ریوالو، یہ ضرورت کی حد تک ہے، اگر ریوالو ہی ان چیزوں کے نزدیک کر رہی ہے تو ہم ہیومن لیول پر بہت نیچے زندگی گزار. کیونکہ اس کا نیچرل آؤٹ کم یہ، جن کی زندگی ساری اس کے گرد گھومے گی وہ ہمیشہ کمپٹیشن میں رہیں گے. کمپٹیشن میں رہیں گے تو جیلسی ہوگی تو فلیش لائٹ ادھر ہوگی. یہ ہمیشہ لڑتے لڑیں گے تو فرسٹریشن ہوگی. یہ سب جیلسی میں رہیں گے، کانفلکٹس ہوں گے، اور یہ ہمیشہ کولیگز کی کمپلینٹ کرتے ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ میں شکایتی ٹٹو ہوتے ہیں نا، ہر نظام خراب ہے، نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا، سارے ہی ایسے ہوتے ہیں. نظام ٹھیک. سر اسی لیے دنیا جنت کا گہوارہ نہیں ہے، اسی لیے تو دنیا جنت کا گہوارہ نہیں ہے سر. حالانکہ جنت بننے کا پوٹینشیل موجود ہے یہاں. تو آپ نشانی دیکھ لیں، جو بندے کو ہر وقت نظام میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں نا، وہ بیچارہ باڈی لیول پر زندگی گزار رہا ہے، پریشان ہے بیچارہ. اس کے لیے دعا مانگے 2 دفعہ پڑھ کے روز. لٹیگیشن، ذرا سا مقدمہ میں عدالت میں چلا جاؤں گا، میں مقدمہ کروں، میں تو کیس کر دوں، اور وہ مینٹل اسٹریس ہے. تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے. تیسرا، پہلا میں نے اختیار والی بات ہے، دوسرا میں نے تھریشولڈ والی بات کی تھی. تیسرا یہ کہ ہمیں دیکھنا ہے باڈی کس لیول پر ہم موجود ہیں. اینڈ میں آپ کو ریمیڈیز بھی بتاؤں گا کہ اوپر جانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، میں بھی اس کا ایک مسافر ہوں سیکھنے کا. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ہارٹ لیول پر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی باڈی کی نیڈس کی بجائے ان کے لیے یہ اہم ہوتی ہیں فیلنگس. کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، یار اس سے لوگ خوش ہوئے کہ نہیں. ایتھکس، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اصول کیا ہے، بے اصولی کیا ہے، ہائی ویلیوز کیا ہیں. ان کی فلاسافیکل آئیڈیاز پر بات کریں گے کہ یار کیسے ہم نظام کو چینج کرتے ہیں، کیسے یہاں ریسرچ کو لے کے آئیں، کیسے یار کچھ عرصے کے بعد میں جاؤں تو یہاں بہتر ہو جائے، کیسے میں اس کو یہ بات کریں. اور یہ جب جو لوگ اس طرح کے ہوں گے اس کے نتیجے میں یہ ہوگا، یہ نان مٹیریلسٹک ہوں گے، ان کا ویلیو سسٹم ہائی ہوگا، یہ آرٹ کو اپریشیٹ کریں گے، یہ ریلیشنز کو ویلیو کریں گے، یہ خدا ترس ہوں گے. اور یہ پہلے والے ریفلیکٹیو نہیں ہوتے. ریفلیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے کو جب یہ کہا جائے نا کہ یار تم تو ٹھیک کام نہیں کر رہے، وہ اپنی پوری انرجی اس شخص کو لیٹ ڈاؤن کرنے پہ لگا دیں. اور یہ والے جب ان کو کہا جائے کہ آپ تو ٹھیک کام نہیں کر رہے، کہہ سکتے ہیں کہ آپ شام کو ہم چائے پیتے ہیں
پلیز مجھے سمجھائیں کہ آپ نے کیسے کہا، میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. تھینک یو پلیز. ایک بات یاد رکھیے گا، باڈی سے ہارٹ کا سٹیپ یہ نہیں ہے کہ وہ پہلا قدم ہے یہ دوسرا قدم ہے، یہ یاد رکھیے گا. باڈی سے ہارٹ کا مطلب ہے کوانٹم لیپ. جس بندے نے یہ کلاسیفیکیشن کی ہے اس نے کہا ہے 95% جو دنیا کے لوگ ہیں باڈی لیول پہ زندگی، 4.5% ہارٹ لیول پہ زندگی گزارتے ہیں. لیکن سر میرا اور آپ کا حق ہے اس لیول پہ زندگی گزارنے، ہم اس حق سے اپنے آپ کو کیوں ڈینائی کرتے ہیں؟ میں نے ضرور ان کے اندر ہونا ہے جو وہی